Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. 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 What is the meaning of the word imam? That's the real question. What is it? Person who leads the salah. No. That's what an imam does. But what is an imam? You understand what I'm saying? Ustadji. Ustadji. Jay, tell me, anybody, have you never thought about the word imam? Where does it come from? What does it mean? Leader. No. See, that's the problem. You need to understand, this is such a simple concept, and it's going to fix most of our problems. This building, when it started, and any building when it starts, there's a certain process that every building goes through. Does anyone know what is that process? Teacher. To define the purpose of the building. No. Okay. Well, okay, yeah. Okay. So yeah, but when we start to construct, how does the foundation start? Think about it. Yeah, you know about this? You wouldn't really possibly know about this. What's your name? Sudesh. Yeah. So what do you want to say? Yeah. It starts with an imam. Literally. Okay, there are three different ways a building can go wrong. Okay, the foundation is set on a two-dimensional axis. Every building, okay. They dig a little hole and then make sure that, they tie a little string, and then they dig up in that hole, they put a little stick in there. Okay. So the lines are drawn perpendicularly and straight. But then there's another dimension that the building can go wrong. Okay? So we use this little device with a little bubble in there. You know that? Yeah, that actually straightens the building up from the other axis, which is where the direction of the bricks are going to be inclined or straight. So there's a three-dimensional axis point through which the building actually straightens itself out. If you don't mark those things, the building can go either in this direction or wrong, or in this direction. We use a certain device, everybody uses that, to get the building straight in both the axes. That little device is called Imam in Arabic, the guy who actually leads the prayer. Even though Imam is the guy who's going to lead the city, who's going to set the direction, and no one's going to go wrong. Imam is that element of the whole equation that's going to set the direction of the variables. Because if there is a constant, then there's a constant. But there are a lot of variables, and they can go wrong in multi-dimensional diagram. So Imam is the guy who actually assesses, understands, and modulates the direction of the whole community that is actually leading. It's not just the prayer. This is where Imam actually manifests the imama. Okay, but he constructs that imama in that age. Every guy who holds this pulpit understands that there was such a big terror in the hearts of the Sahaba when they used to look at it, because this was the pulpit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sahabas didn't even go close to it, let alone wanted to be there. No, nobody wanted to be there because they knew the responsibility. This is why Umar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu says that if a single man's iman goes down in the streets of Medina, I am the one who's responsible. Imagine anybody who's sitting there says this about Bradford. That's the imam, a multidimensional problem solver who's going to set the direction right. That's the imam.
That's why anything that goes wrong, you got to blame the imam. So a guy who's actually holding the Friday sermon, he needs to really assess that little child. He needs to know the name of that child. He needs to know the name of this child. Because this is the building stone of Bradford. In 10 years from now, anything that I'm going to say, he's going to do. He's going to become. I don't want to see the white-bearded guys. They don't matter. I want to see the kids. I'm not responsible for anything that the bearded old man is going to do because he's not directed by my words. He's old, he's wise, he can do the math himself. This boy thinks I am the last word. You know why? Because I represent religion. Any other professor of physics is going to teach him physics. He's not going to learn any other physics than the teacher of physics. Very big responsibility. Very, very big responsibility. Because that's physics. That's going to impact the progress of the world. I teach him wrong physics, a lot of machines are going to go wrong. If I teach him wrong mathematics, most of the things are going to go wrong. But if I teach him wrong Islam, everything is going to go wrong. That's the difference between this pulpit and any other pulpit in Oxford and Cambridge and any other school. This guy leads the teachers of the schools. This guy leads the professors of the universities. This guy leads, he's top notch. He's the highest pedestal there is. This is the problem. We need to understand how important the imam is. He's way more important than the chief of police in Bradford. Because this man is responsible for all the crimes. And if someone has any doubts, I just quoted you Umar al-Khattab, that even if the iman of a guy goes down in the streets of Medina, I am responsible. You know why he said Medina? Because he put imams in every city and town. Those were responsible for their streets of their towns. This man was sitting, radiallahu anhu, in the streets of Medina. He is the imam. There is no other masjid when there is Umar al-Khattab sitting in the pulpit of Masjid, the Prophet's mosque, the central mosque. That is how important the imam is. So you want to be in this spot, I'm sorry. Every time they call me in a masjid, I get scared. I'm like, no, this is not it. That's why he said, sit down. I'm not going to sit in this one. I'm sorry. I'm not. I know the psychology of this seat because this is not any other building. This is a masjid. This is the center of everything. This is the center of your akhirah. So I can be very casual in any university. You send me to Harvard, you'll see how I'm going to be blazing with all guns out. You know. And you send me to Makkah, on the streets of Makkah, and I'll be casual. But if you send me in a masjid in the remotest possible town of Sydney, I can't be casual. This is why I'm telling you, Islam is the only solution to every problem, because the people who take up this responsibility are responsible for every problem of the human child. Mothers should run to the masjid. Fathers should run to the masjid. Tell them the problems. Imam of the masjid should be abreast of whatever is going on in the homes of his own town. He is way bigger than the chief of police. He's way bigger than the chief surgeon of the hospital. He's way bigger than the teacher of all the schools. He's way bigger than the professors of the universities. But we don't use this building for that purpose. We come here to get out of this building. We feel a certain sense of relief when the prayer is over. We all know that. We can't be lying in a masjid. As soon as Assalamu alaikum wa rahmatullah, everyone feels relieved. We should be crying.
That, you know what, I was talking to Allah Azza wa Jal. Ali ibn Abi Talib says, when I want Allah Azza wa Jal to talk to me, I open the Quran. And when I want to talk to Allah Azza wa Jal, I pray. So that's the difference between how a Sahabi was trained into Islam and how we are trained out of Islam. That's the problem. And this boy deserves to be trained into Ali ibn Abi Talib, not Sahil Adeem. And I will be questioned, because I know, I'm telling you, today after today, you will be questioned, especially Imamis. You took Islam casually, I'm sorry. There's a bigger problem. You're either creating a problem or a solution. There is no neutral points in Islam. And either this boy is going to be the biggest problem solver or the biggest problem. Now you tell me, who is the Imam? That's the problem. That's why. Who asked me this question? Oh, sir. So now you know. I want to clarify the rest. I've been following you for about last year, so I know the answer. But what others know? You didn't have to say that. But thanks, yeah. Sir, anything else? Before we go. Yes, sir. Mm-hmm. It's not gonna, it's for the mic, it's the camera. Yeah, go on. But the model that you presented for basically British Muslims or Canadian Muslims or people with the higher IQ, right? That's what you hear. You sort of presented the model of the Jews of America, more or less, to do what they did, right? Not America, globally. Well, all right, fine, but but my point is, like, wouldn't you consider, like, the way they sort of built their influence? It was sort of with the conditions of America as well, because they were still building the institutions, and they got lucky, but they put in the hard work as well, right? You didn't get lucky. I mean, that's the most unlucky, the unluckiest nation in the planet. Allah Azza wa Jal made them unlucky. Right. Maghdubi alayhim. Right, that's fine. But my point is... So no, let's get this concept straight. Jews are not lucky. Jews are performing. Call a spade a spade. They're putting in the work. They're connecting with each other. Okay? I just came from Manchester, they're big, and Newcastle. Gateshead? That's the name? Yeah. I just came from there. Like literally, I just came from Gateshead and the car stopped in Bradford. That's the biggest Jewish cluster after Israel. They have their own laws in Gateshead. They have their own community in Gateshead. And we can't even, announce the Fajr Azan because it's before 8 o'clock here in Bradford. And that's the only city where you can actually hear the Azan. And we're boasting about it that we can do Azan here. I mean, that's not an achievement, sir. Do you know what's an achievement? They actually put the right standards in. We're not even looking at the right standards. Achievement is if this boy is known in less than 10 years for his actual achievements in Miami and Manila and Miyawali at the same time. That's an achievement. That's the Azan. If this boy is not known, he's not loud enough, then I don't care whether you can hear the Azan of Zohr or Asr or Maghrib. You need to understand how they're looking at things and how we're looking at things. They're producing products, machines, industry, and we think they're just collecting money. And they're misers and, selling interest rates. No. I'll tell you, I studied under a rabbi. It was a natural, social science subject. And because I was a Muslim guy picking on him, and he was a Jewish guy picking on me. And he said to me, it's such a wise thing. And he said, it is not the Jews are powerful and they're making Israel because of their power. You Muslims got it wrong. It is not the powerful Jews that are making Israel.
it is Israel that is making Jews powerful. We have a central purpose. When you have one single purpose, every single attribute that is required to build that purpose comes about. We don't ask his father or mother, give me the 10, list the 10 attributes that they have designed for Isa. They're not going to be able to answer you. That's fine. Because unless if you don't know where you're going, doesn't matter you want to take left or right. So we need to write down a purpose statement for Isa. We need to write that down. And you know what? The bigger problem is that only his daddy or mommy is not enough. Imagine if I had 200 brothers, blood brothers from the same father. Imagine that. And I only had one son. 200 chachus. Imagine 200 chachus in different companies, CEOs, and industry, and business, and, and whatnot. What is the future of that nephew? He's got his work cut out for him. Every single thing is placed. Everyone is actually charting out a plan and giving the resource. That's the wonder boy. That is what Prophet ﷺ said. That every Isa should get 2 billion chachus. But he does not. He doesn't even have a single chachu. His own chacha doesn't understand the list of attributes he requires. He's raising his own son. And somehow, at sometimes, his son is a bigger problem for Isa. Do you need to understand? We're competing with each other as if, this man is going to, lead me to Jahannam or something. Even though, I swear to you, this concept is going to lead me to Jahannam because of, my nieces and nephews competing with my sons and daughters. That's all we're doing. That's the role of Imam again. Combine, connect everybody. And you know what? I'm in Bradford, ironically, that we talk about this in Bradford. Bradford is the biggest cluster of Pakistanis out of Pakistan. And Gateshead is the biggest cluster of Jews outside Israel. Now you do the math and the comparison about what they're doing and what we're doing here. You'll see the difference of perspective. The worldview is different. That's how Israel is empowering them, and Pakistan is actually, most of the Pakistani concept that we have is, irradiation, is decaying us. By the way, they have Tel Aviv radio and Tel Aviv TV in every home. We have Geo and Yarwa in our home. Nobody likes Netanyahu in their homes, okay? Because he's a liberal. You need to understand. They're actually looking at their rabbis. Geo-ARY, not even a single deen concept given by Geo-ARY. If anything, they're ruining our deen. Most of our women are watching plays and dramas. They know everything about what's going on in the next episode. They're actually writing down next episodes. I've seen women actually crying, old age women, of why that character died in that play. They're going to raise imams? No, they're not going to raise imams. Let's be honest here. Gateshead, Bradford. Let's do the math. That's, I'm sorry, give credit where credit is due. They have 5 books in the Torah. From Genesis to Leviticus to Exodus. We have 114 books. In 5 books, they took over the world. We have 114 books, we are at the bottom. And they are maghdubi alayhim. And we are still waiting for Imam Mahdi's Isa ibn Maryam's second coming. I still have a disagreement with that sort of statement because, like I said, I have a disagreement with that statement that they're following the Torah
because according to their laws, they can't really establish the state. It's like one of their major sins. So I wouldn't. According to really- who? Well, I think Maimonides, is it his fifth law or sixth law? I'm not Yeah. sure which one. But he said that, Listen, you you're a can't- Muslim here, okay? You can train a Jew. I'll tell you why. Because we know what the Jew did. You know who told us? Allah Azza wa Jal told us. Maimonides did something wrong here. He's the guy who used his pen in the Torah. Allah Azza wa Jal says, establish the rule of Allah to us. And then he told us that I told this to the Jews. And then I told this to the Nasara. And now I'm telling you that Hakam established the Hakam. No. Now Maimonides says, we're not told about this. We're going to scatter around and just do tabligh, then dawah, that's it. That's Maimonides. Allah Azza wa Jal says, establish the system. Now, you're listening to Maimonides. I'm saying, Allah Azza wa Jal says, I gave the same covenant to every single nation. And then Allah Azza wa Jal says, ask them of what was the covenant. Poocho inse, kaun sa wa'da liya tha? And you know what I was told by another scholar of Islam, that this statement means there was no covenant. Na'udhu billah. Even though Allah is reminding us, पूछो तो सही, वही वादा लिया था जो तुम्हें दिया है. And in Surah Muhammad, Allah says, if you're not going to do this, you're not the last nation. Don't think about this. You're not the last ummah. Allah's going to replace you with someone better. Allah ke yahan thod nahi hai. This is the problem. And you better solve it. You're of age. In 10 years, sorry. You'll be too weak to do that for many reasons. And though most of them are not economic reasons, most of them are religious reasons. I'll get to that some other day. So it's a problem I better solve for Isa. I better solve it right now. I better understand who he is. What's his next 5 years look like? I better understand it, not just know it, understand it. I better know his father. I better know his mother. I better know his sister or daughter or brother. I better know his school. I better know his grades, his performance and physical activity and mental activity. I better know him because he's in Bradford. I see him every day. But I don't see him every day. I see him for 10 minutes in Jummah, and that too, he's also, this is like a sprint. Who's going to get out of the masjid sooner? Most of the Bradfordians are waiting कि masjid आगे वाली भर जाए, पिछली वाली सब में जगह मिल जाए, because I need to make an exit. It's like reverse parking. This is a problem. I want to see a masjid where the young lot fills the first saf. Here in Bradford, I'm assuming these chairs fill the first saf. That's a problem. The slowest man in Bradford makes it sooner than the fastest man. The guy can't even walk and he makes it before me. So that's a problem. Shame on us. The guy can't even walk with a broken back, makes it before me. And I call myself a Javan and, of age and youth. Sorry. Gateshead, Bradford. That's the problem. And I'm not just talking about the Jews. Hell, even the Japanese are better than us. They don't even believe in God. They believe in the emperor. I'm just saying Jews are doing it for their God. We're not doing it for our God. Allah Azza wa Jal has told us what they did. What was given to Musa alayhi salam, what was given to Isa alayhi salam, what was given to Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah has told us, I don't change my sunnah. Inna deena indallahi al-Islam. From day one, I only had Islam. Now, okay. Well, there you go. Now, assuming that, they were given the same covenant, which of course they were, then that means they are following the right covenant and we're not. जो कौम भी आएगी इस वादे पे अल्लाह उसको बरकत देना शुरू कर देगा. It's a very simple math. It's the sunnah of Allah Azza wa Jal. I was little and I used to wonder, because I was in America, and I used to wonder, why is the Jewish meat halal for me? It's like, why?
As a child, that's what you think. Why, when they slaughter, why is it halal for me? It was like in my late teens, I understood that, what? They believe in Allah Azza wa Jal is clear. That's why their meat is halal for us. This is not a small matter. That means if they actually abide to even a part of Torah, they're going to get whatever that we were promised. We just don't see it like this. And I just don't want to make this conversation about the Jews. I'm talking about Muslims. I'm talking about the Isa. Imagine ironic, this boy's name is Isa. How ironic is that? That I'm sitting in front of an Isa talking about Jews and I'm a Muslim. How this trifecta combines every single time I hold a microphone. Yes. Anything else? Anyone else has anything from the sisters? Yes. No? Okay. Yeah, then, yes, sir. My question is about a lot of people, not in here. I'm saying about even Pakistan, Iran, the predominantly Muslim countries. A lot of people are leaving Islam. Atheism is increasing, and to be honest, one of my friend, very close friend, unfortunately he became atheist as well. And day before yesterday, he sent me a clip of Oria Makbul Jan, who's mashallah very well-known scholar for me, And he said, Pakistani Urdu-speaking guy turned atheist. Ji. But he's still, living in from last 25 years in Italy. Italy. Italian citizen, yeah. So the Oria Makbul Jan is saying that we have about more than 100,000 people, 25 लाख जो है वो इस्लामाबाद में और सराउंडिंग एरिया में जो मदारस में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे नौजवान एथियस्ट हो गए हैं. वो सिर्फ इस्लामाबाद की वो कह रहा है. नहीं, इस्लामाबाद में 25 लाख एथियस्ट तो नहीं है, मगर नहीं वो सराउंडिंग एरिया और सारा मिला के वो कह रहा है 25 लाख एथियस्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं है. जिस तरह उन्होंने वो कोट किया, मेरे पास है क्लिप मेरे पास है, मैं आपको दूं. लेकिन इसी तरह अगर आप यहाँ पे BBC का अगर देखें, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो पॉइंट है, सॉरी, कि why people are leaving Islam when at the moment, when we have too much awareness, and also because if you say specifically, Pakistan, we have a, madaris, thousands of madaris, mashallah, Muslim scholar as well. And now people are becoming, openly atheist, mulhid. So why? And this situation was not about 20 years ago. Even someone who do not believe, but they hide himself from inside. So please, could you? Yeah, of course. Okay, let me tell you something of how much time do I have? Because this might take a little while. 5 hours. No, seriously. 20 minutes? Yeah, because I'll tell you, atheism is not the biggest problem, not just for Islam or the church or the synagogues. Atheism is not the biggest problem. But you need to understand it is the symptom, one of the symptoms of the biggest problem. If atheism is on the rise, then the biggest problem, the mother of all problems, has unleashed itself. Again, I'll tell you something. If we were in a political power in the world, if we were the political power of the world, Muslims, then atheism would have been in no problem even for the Christians. The Christians would have stayed Christians, and the Jews would have stayed the Jews, and people of the Abrahamic religion would have, kept to their code, because we do represent the Abrahamic code. But since we don't understand how the system works, how the hierarchy of dominance works, how people mimic subconsciously and a lot of times consciously, everybody in general population mimics the behavior of the people in power, and people of confidence, and people of dominance. There is power. That is why these kind of things just start to pop up. So people who are going to be atheists are going to be having two things in common. One, there will be a power under the influence of which they are living, which that power does not represent religion, and that power
Does not represent religion. The second factor that they're going to have is they're going to have weak parents who do not have any sort of structured psychology. They'll be haphazardly moving through life. Right? These two things are going to be in common, and the child is going to be naturally going to atheism. I'm going to be pushing it for her. So you see, when atheism goes, I'm in England right now. I'm actually in a country which is actually the most, by ratio, the only atheistic country in the world. England is the only atheistic country in the world by ratio. So why? The King James Bible. You know the King James Bible. The biggest denomination of the Christians believe in the King James Bible is King James, the English King James Bible. This is where the Church of England actually runs and controls. The custodian of King James Bible is your King Charles right now. And this is the biggest atheist country in the world. Because something else is dominant. Christianity is not dominant here. Something else is dominant. What is dominant? So you need to understand where is this hierarchy being created? Who's calling the shots? What is it, by the way? What is the hierarchy right now? So when you see that the hierarchy of dominance is not of religion or for religion or by religion, then our kids are going to be like, "Fayda kaise deen ka bhai? Isse to kuch milta hi nahi hai. We don't get anything out of it." It's a natural desire of every man and woman to be in power, to have resources, to be, listened to be obeyed. This is a natural desire. Adam ke bachche, we are the kings of Jannah. We were made in Jannah. Every human being who is, sent to this planet is going to practice the progeny of Adam alayhi salam. That is one of the biggest arguments against atheism, by the way. Of why do we practice some Jannati being here? Every little invention that we're making is of the king. I don't want to move. I just want to press a button. In about 20, 30, maybe 100 years from now, we won't have buttons. We'll just be thinking about things so that they can happen. From cooking to cleaning to, going places. People will be laughing at us for using these sort of mechanical devices. We are so dumb. And we think this is advancement. We're going to go that fast. And you know who told us? Our Prophet ﷺ told us. He literally did this, that people will be doing this to talk to each other. He used his thumb and his finger. And we think, it meant ke mujhe phone karo. No. He is actually telling us this is how communication will be done. So these things are going to go. Understand how to look at the progeny of Adam alayhi salam. This is a classic king's desire. Har bande ko power chahiye. Nobody likes it when his wife or kids don't obey him. Why? Where is this coming from? Of course, this is coming from the prince of heaven. Every girl you ask, what do you want? I want to be pretty. How pretty? The prettiest. Till when? Forever. Where is that coming from? Of course, she's the princess of Jannah. This is why Allah Azza wa Jalla is telling the story of Adam alayhi salam so many times. Why do you think? He told us where Adam alayhi salam was created. He was created in heaven. He was sent to earth. He was not created from this clay. So we're always going to be practicing that. So this is where the demand of power comes from. The demand of power comes from there because it is innate, instilled before we are born. We want that power. So this child, when he's going to grow and see a weak father and with a religious father and a powerful atheistic society, he's going to be like, this doesn't work, that works. His natural inclination, that machine is going to run against your belief. This is why the biggest problem is not atheism. The biggest problem is not going into power. This is why Allah says, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. We better understand this is the Muslim identity. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. All these systems, you better take over them. Otherwise, your kids will dismantle you. That your model doesn't work.
I want to be working with the bigger model. This is a simple problem. This is a problem of psychology. We're thinking this is a problem of politics. No, this is a problem of psychology. We better solve it. And if you're not psychologically ready to be mommies, don't have babies. As Muslim mommies or Muslim daddies. Because if you're not gonna, kyunki khali thappad marne se nahi baap bante. He's not gonna listen to you just because you can slap really hard. He is naturally gonna listen to you if you're wiser, you're competent, and your performance is better than the rest of the people he can ever see. Otherwise, he's gonna be listening to Noam Chomsky's and, Finkelsteins and Shapiro's and whatnot. Because they're performing better. That's why you see your kids on YouTube all the time, listening to people, they have no relevance to what your mental models are. And they're looking at you with a frown on their foreheads. They go to masjid and they're like, Jaldi nikalo idhar se. Sheikh is boring. So, transitory stage, problem ही बता रहा हूँ ना, फिर कहेंगे solution नहीं बताया. Transitory stage में दाखिल हों, go into transit. Transit is express the problem to your kids. This is the problem. So they would know that this is a problem. Instead of going towards the most powerful regime of whatever they're under, they would understand that this is a problem, we gotta solve it. It is way more cool to solve this problem than to be in power. It is to be in power to solve the problem of coming into power. Please understand, I'll repeat it the third time. For any boy or girl, it is a feeling of a deeper sense of power to solve the problem of being into power. So they're going to remain intact. But we're just not even presenting it as a problem. थप्पड़ मार मार के नमाजें पढ़ा रहे हैं बस. और वो पढ़ भी लेगा नमाज, उसमें क्या है? आपके सामने. I've seen girls in their period praying because अम्मी ने थप्पड़ मारना है. ये अब्बू बहुत सख्त है, नमाज नहीं हो रहा है. They can't even say, you know what, this is not going to happen. No, Abu policy maker aa gaya bhai. It is a problem. This is not how parenting is done. Parenting is done to psychology and, mental capability. Understanding how the mind of a child works. And it is the son of Adam alayhi salam. It's not just my son. He's going to practice the progeny of Adam alayhi salam. From Adam. Even though he's born in Bradford. It is the bigger cycle that's going to run. Adam alayhi salam ki progeny, meri progeny se bahut strong hai. Okay, so he's going to demand things with which inshallah he's going to enter Jannah. He's going to be like, oh, acha yahan se aa rahi thi sari khwahishein hain. जो दुनिया में मुझे हर बात की हर चीज चाहिए थी वो इधर से आ रही थी क्योंकि यहाँ पे ऐसे करता हूँ सब कुछ ये भी नहीं करता हूँ खाली सोचता हूँ सब कुछ मिल जाता है इधर से मैं रिवर्स इंजीनियर करता था अपनी पूरी लाइफ को इजादात कर रहा था inventing and running around things so that I was putting so much effort so that I wouldn't have to put any effort. This is the circle of life. And Allah Azza wa Jalla is telling us through the Quran, this is the circle of life. Understand, what happened. How did you come here? You're just not looking into it. By the way, non-Muslims are looking into it. They just don't know the story of Adam alayhi salam. This is how ironic the thing is. They understand the psychology, they don't know the progeny. We know the progeny, we don't understand the psychology. It's such a beautiful disparity right in front of us. 7 billion people. Only a Muslim can solve this problem and he's just not looking into it. मैं बता रहा हूँ आपको उर्दू में बता रहा हूँ जान के किसी दिन किसी गोरे ने मिलवॉकी या बाल्टीमोर में कुरान खोल लेना है सारा कुछ फतह करके ले जाएगा उस तक मुंह देख रहे होंगे बैठ के और वो कुरान को थप्पड़ की तरह हमारे मुंह में मारेगा कि बेशर्मो ये तुम्हारे पास 1400 साल से थी हमें साल लगा इसके और हमने क्या निकाल लिया इसमें से This is the problem. We better solve this problem. This is my biggest solution to 7 billion people.
if I can look at it like. But if I can't, then he is going to be another problem for the 7 billion people. Yes. From the sisters. ایک تو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ 2 کویشچن ہے. ایک تو یہ کہ انیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بینگ پیرنٹس اور مام گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بیٹے مسلمان ایسے نہیں کرتے, لیکن وہ جیسے ہی گرون اپ ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو مسلمان موسٹلی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے. سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ ایک جگہ پیرنٹنگ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسلام کہتا ہے بچوں کو بہت پیار سے لے کے چلو, لیکن دوسری طرف بچے پیار سے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح سے کنٹرول کیا گیا تھا کہ جیسے ہم کوئی برا کام کرتے تھے تو ایک لگتی تھی اور سیدھا ہو جاتا تھا. تو کوئی بھی سیدھا نہیں ہوتا. تو یہ کنفیوزنگ ہے کہ ہم لوگ کس 2 نسلوں کو لگی تھی اور کیا ہوا, ٹیڑھی میڑھی نکلی نا, سیدھا تو کوئی نہیں ہوا. تو اس لیے پھر ہوتا ہے کہ اچھا بچوں کو ڈانٹ کے لے کے چلیں یا پیار سے لے کے چلیں, کس طرح سے کہ یہ اس طرح سے. 2 سوال ہیں, دونوں کا آپسی تعلق اتنا نہیں ہے, لگ ایسے رہا کہ ہے, اصل میں نہیں ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر, نیت کا دار و مدار سوچ پہ, سوچ کا دار و مدار ماحول پہ. Now ماحول تو آپ نہیں بدل سکتی. You are in Bradford. Maybe you didn't want to be here. Maybe you did. Doesn't matter. Now you're here. That child does not know کہ امیر ابو ویزے میں کتنی تڑپ اور ارمانوں سے پہنچے تھے ایمبیسی. He doesn't care. He was born here. Now ماحول آپ کے مرضی سے یہاں پہ چینج نہیں ہونے والا. اب as soon as you know that this is what it is, this is what it is, this is what Bradford has to offer. Now what? Well, you gotta do whatever is the next step. The quarantine strategy. مسلمان ایسے نہیں کرتے ہوتے عیسیٰ. Wrong statement to begin with. Wrong statement to begin with. مسلمان ایسے سوچتے نہیں ہوتے عیسیٰ is the right statement. اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے, نیت کا دار و مدار سوچ پہ. آپ اس کے اعمال ٹھیک کریں گے, سوچ نہیں ٹھیک کریں. اعمال ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے تو سوچ نہیں ٹھیک ہو. اس کو سوچنا سکھا ہی نہیں رہی. اعمال کرنا سکھائیں گے تو بے شک کرے گا, پریکٹس کر لے گا اچھی. آپ نہیں ہوں گے تو پریکٹس چھوڑ دے گا. I am telling you, I swear to you, England is teaching them how to think. Go walk down any street, they're going to teach them how to think. Any school, any college, any university. They're not going to tell them what to do. They're going to tell you why you should do this. And we're never telling anybody why Islam is the solution. This is a problem. وہ ہائرارکی میں دیکھتا ہے وائز وزڈم ادھر ہے, معاملات ادھر ہیں, کرتوت کیا کرنے, کارنامے کرنے ادھر ہیں, کیوں کرنے ہیں, سوچ کیسے بنانی ہے. Everyone is attracted to the thinker. دنیا کی ہائرارکی آج تک آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے till today the hierarchy is laid down, smartest people on top. Right now everyone is looking at what Scandinavia is going to produce or physics is going to produce. What is the physics lab doing? And everyone in the world is waiting for it. No one is waiting for Barack Obama, who's the what's his name? Joe Biden. Joe Biden is going to say something. No one's waiting for it. Some new discovery from the physics realm. Everyone's waiting for it. This boy knows most probably James Webb telescope نے کیا دیکھ لیا. So fascinating. Why? Progeny of Adam alayhi salam is speaking. We're not listening to it. We're just not looking at Adam alayhi salam in everybody. The actual man who was made in Jannah. We're just not realizing the potential کہ جنت سے literally جنت کی اصلی مخلوق اس کے اندر ابھی بھی نظر آتی ہے. دیکھیں گے تو نظر آ جائے گی. We're just not looking at it. We just don't want to look at it. ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا کتنی پیاری ناک ہے اس کی, آنکھیں ماں پہ گئی ہیں, اور it's like really that's all you got from a child. مقابلے ہو رہے کس کا بچہ زیادہ پیارا ہے. Shame on us. So آدم علیہ السلام ڈھونڈیں. Find your Adam alayhi salam in your child. You'll find out what is the fascination curve and teach him how to think. That's all you can teach him, by the way. After that,
no matter what you teach, won't matter. No matter if you don't teach him how to think, all of what you're going to teach is not going to last for more than a day. You know, I was in Birmingham, and you know what the problem in Birmingham? I hope you don't have that. Little kids are sucking on helium balloons. It's like a thing in Birmingham. Cartoons never did that 10 years ago. You know those little chipmunks? You won't even know them. They were like old news. Alvin and whatever his name was. Oh, you know that? They're still here? Oh, they used to speak like that, eh? Muslim kids in Birmingham, opening shops of helium cylinders. People are just going, stuck in balloons and, you know, getting high. हमारी तो problem भी cheap level की है. I mean, at least get some seriously cool problems, you know, which, you know, big brains would get. No, our problems are in the smaller brains as well. And by the way, I don't blame them as much as I blame the women. Because the Muslim woman is trained not to think. We don't produce thinking Muslimas. We produce thinkers. एक तरकीब निकाली चोरी की हमने, फ्रॉड की, ऐसी टेक्निक्स. एक बंदा मुझे कहता है इंग्लैंड जा रहे हैं सर, नेशनलिटी लेके आना सर, आई एम गोइंग फॉर अ मंथ. तो सर 100 तरीके. You came up with that as well. Really, you know how to do that in 30 days? It's like, sir, आप एक तो yes करने वाले बने. वहां पे नेटवर्क है अपनी. So yeah, we think of how to become a billionaire without spending a dime. We think how to, you know, गर्दन पीछे से कैसे काटें. Yeah, at least we think of something. Mommies are not thinkers. Mommies are just like मेरी brand identity है lover. के पास बच्चे को प्यार करती रहूं, बस हर बार प्यार, और बच्चा समझेगा great mother. That's not a great mother, sorry. You're not even a good nurse. Great mother होती है जो दिमाग को ऐसे मोतर कर देती है. सब कुछ ऐसे कायनात उसके अंदर आ जाती. We are not doing this. This is on you. I'm sorry, because we are not home. We don't even know how to carry the child. And it is done in the first 12 years. That's what Allah Azza wa Jal told you. You bacha palo. Dripping? Yeah, nothing new. I always break. I'm sorry. Masjid आया हूँ देखिए तबाही मचा दी मैंने. Thank you. I'm sorry. So, बेटा ये नहीं करते is not the right statement. बेटा ऐसे नहीं सोचते. क्योंकि you know what's going to ask a follow-up. There's a follow-up. He'll be like, तो अम्मी भी कैसे सोचते? You don't know the answer though. Yeah. So you need to learn the answer. That's it. And we're done. अब काम हो गया. आपने थिंकर प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आपको कोई और तरबियत की जरूरत भी नहीं है, फिक्र नहीं करें. He's gonna do the math on his own because you taught him the math कि कैसे सोचना कैसे. हम लेकिन बता रहे हैं ये बंदा सही है, ये गलत है. नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान ठीक है, you know, आर्मी गलत है तो ये ठीक. क्या कौन गलत है बताना ही नहीं, क्या गलत है बताना है. कौन वो खुद ही ढूंढ लेगा. हमने बंदे टैग कर दिए हैं. वो फिर देखता है कि you know, पार्टी बनानी है मुझे, सेक्ट बनाना है, मैं शिया नहीं होना, सुन्नी होना, भाभी नहीं होना, देवबंदी. It's like how evil can we get to kill our own child even before he could possibly come into his own power. सबसे बड़ा डाका है कि अपने बच्चे की सोच छीन लूं मैं, उसके बाद वो मफलूज ही रहेगा सारी. That's what we done. And you know what, मैं जितने मर्जी यहाँ पर सेशन कर दूं, I'm only hopeful from the 20 and 30. You know why? Because he hasn't had kids yet, or maybe he has, but they're only 3 and 4. बाकी तो उस चक्के में मैं भी, जिस चक्के में हम घूमते हैं, it takes a lot of toll to break that wheel. It is in 3-4 generations and grind it into me. I can't just change just like this. That's why 52 khutbahs in this pulpit, not much of Bradford is changing. We need to hit where it actually matters. And this 20 and 30 zone, who is about to have babies or has babies which are toddlers, that's your zone. They're going to make the change. But you got to look at it from the right angle. Oh, not Imam, right angle. Imam sahi set hoga, baaki sab kuch set ho jayega.
So spot the babies, count the babies, connect the babies. Make sure all of Bradford is raising all the babies of Bradford. اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے پھر آپ ہی دشمن ہیں میرے بچے کے بھی دشمن آپ ہیں. اگر آپ اور میں آپ اور کیا چاہیے؟ آپ تو زبان بھی ایک ہے آپ کی، انگلینڈ میں اردو میں بات کرتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ دین بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور کیا چاہیے آپ کو کمبائن ہونے کے لیے؟ اور کون سے اور کیا ایک کروں آپ کا بتائیں؟ I don't even get it. اور کتنے ریزنز ملے اکٹھے ہونے کے، ہم اگر نہیں، ہم نہیں مل، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا. اچھا خود نہ ہونا اکٹھے، ایک دوسرے سے مقابلے کریں، بچوں کو اکٹھا کر دیں بس، اگلی نسل تک تو نہ یہ بات جائے نا. So it's a problem only we can solve. Nobody can come in and solve this problem from us. I'm sorry. Nobody. And how it starts? The solution starts with me taking care of Isas and Sudesis, because they're not directly related. I gotta be the giver. ایک گیور چاہیے ہوتا ہے، پورا شہر گیور بن جاتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے گیور میں. اللہ وہ بھی آدم کی پروجنی ہے، بائی دا وے وہ بھی اللہ کی پروجنی آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ دینے والا بند سب سے اٹریکٹو بن جائے گا. جب بھی کوئی شہر سے دینے والا بندہ آتا سارا شہر اس پہ اٹریکٹ ہوتا. لینے والا تو سگا دوست بھی ہو، بھائی بھی ہو، ہم سے دور رہتے ہیں کہ یار تو صرف سیلفش ہی ہے، مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ تو ساتھ بھی نہ ہوتا. That's a natural call. It's the inner calling. So how? بس اپنے اوپر سیکریفائس کا ایک دورہ اپنے اوپر خود مجھے طاری کرنا پڑے گا سیکریفائس کا. اور مجھے پتا ہے سب سے پہلے کون آئے گا میرے سامنے؟ میری بیوی آئے گی. کہ آپ کو اپنے بچوں کی بجائے لوگوں کے بچے عزیز ہوئے میں، گھر جانا میرا مسئلے میں ہو جائے گا. We all know that. It's okay. کوئی بات، قربان کر دیں بیوی بھی. کیوں؟ مجھے ایک نسل تو قربانی دے کہ مسجد میں جتنے بھی بچے آ رہے ہیں سب کو میرا پتا ہو اور مجھے سب کا پتا ہو. I'm the old guy, right? I better be collecting kids here. This is what I'm saying. اگر یہ والی صف نہیں نہ بھرتی، دوسری مسجد کھولنے کی جرت کیسے کی ہم نے بریڈفورڈ میں؟ یہ والا ہال فل فجر میں پیک نہیں ہو رہا. You're not supposed to open the second masjid. Because masjid has a purpose. کہ everyone's going to combine and connect. آپ کے اتنے بریڈفورڈ میں مسلمان ہیں جتنی مسجدیں کھول دی آپ نے. اگر ہر مسجد میں ایک بریڈفورڈین پہنچ جائے تو پیچھے کوئی بریڈفورڈ میں عورتیں رہ جاتی پیچھے. By the way, masjid, women come to masjid in Bradford? Very few. Very few must. Only few. All of England is going to that? In America and Canada, Pakistani women go to masjid. It's so beautiful. ساحل بھائی، ہمارا یہ ماننا ہے کہ خواتین پیدائشی طور پہ اسلام جانتی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں اسلام کی. خوبصورت بات ہے، ہم کو ضرورت یہ غلطی ہماری ہے. تو ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے کرمنل ہیں، اور میں بھی، آپ نے کہا نا میں بھی. اور کیسے شروع ہوگا؟ یہ بچی کا نام کیا؟ آمنہ؟ What's her name? This is Sahil Adeem. Oh, that's the boy. Where is Amna? Yeah, that's Amna. Now, وہ بچی جو ہے نا، اس نے اگلے 15 سال میں وہاں بیٹھے ہونا ہے. So it is my failure at this age, at her age, my failure as a father. And now I'm not her direct father, but I have the role of her father because I'm in the same masjid. Domicile ایک ہو گیا ہمارا. So you're right, ہم نے خود ہی assume کر لیا ہوا کہ وہ چونکہ دوپٹہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو پاک باز عورت ہے، تو اس کو قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، فقہ بھی آتا ہے، اس کو یہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے خود ہی. And how does it start? We have to testing Amanas at that age. We need to put them into a test. کہ بھائی کس لیول میں پرفارمر ہے تو؟ اسلام میں پرفارمنس کیا ہے تمہاری؟ خالی پردہ از ناٹ دا پرفارمنس. دماغ کتنا گرو کیا ہوا ہے؟ What kind of sister are you going to be at this age? In about 5 years. In about 15 years, what kind of mother are you going to be? وہ کیسے پتہ چلے گا؟ We have to check her performance. As a father ڈیوٹی بنے گی نا. So their fathers, okay, 10 years or 15 years ago were here at this age. And now you are here, you have little Amnas sitting there. That's the circle of life.
سو وہی بات ہے, بچہ عیسیٰ بھی اتنا ہی بلکہ آمنہ has become way more important than Isaa's. Because in about 20 years, Amna is going to be raising 4 or 5 Isas. This is about the. کیوں لڑکی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں؟ کیونکہ سب سے نازک حالت میں انسان آپ کو اللہ دیتا, جو مرضی کرنا ہے کرو, تباہ کرنا ہے تباہ کر دو. اتنا سا ایک نو مولود بچہ آتا ہے اور اپنی نزاکت ترین حالت میں ہوتا ہے. He is the weakest human being when Allah gives them to you. And he is of power when Allah gives us the children. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو کر رہی ہیں کر چکے ہیں آپ. So you are that powerful. اتنا اللہ نے اس لیے اسلام میں لڑکی کا نخرہ رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو, بس کوئی سوال نہیں ہوگا. کتنے پتھر توڑے کتنے نہیں, کوئی سوال. ہم سے ہلے کی غلط طریقے سے ہلے ہی کیوں تھے بھائی؟ کیوں نہیں کام کیا, کیوں نہیں پرووائڈ کیا, کیوں نہیں پیسے بنائے, کیوں نہیں بچوں کو پالا, کیوں نہیں بیوی کو پروٹیکٹ کیا؟ ایوری کوسچن آن اس. یو عیاشی کریں آپ. امیجن اصلی مسلمان اس کا فلسفہ کلیئر ہوتا ہے, بیچ میں سے پتا ہے جلس ہوتا ہے عورتوں سے, کیا سب کچھ عیاشی کریں گے ساری. ہم کچھ نہ کر کے دوزخ میں, آپ کچھ کر کے دوزخ میں. ہم کچھ کریں گے نہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کچھ نہ کریں تو 90% چانس جنتی ہیں آپ. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ پہلا جو آپ کا تھا کامنٹ اباؤٹ دا امامس. ہمارے پاس 2 ٹائپ کے امام ہیں. ایک تو وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پہ زبردستی کی گھو ڈالی ہوتی ہے, ایسے سلام بھی دے تو وہ چہرے کو آگے پیچھے کر کے عام بندہ ڈر جاتا ہے کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص خلیفہ ہے, یہ نائب ہے, یہ منشی ہے. میں یہ دھتکارا ہوا ہوں. میں نے پچھلے سال دوستوں کے ساتھ مل کے ضرورت رشتہ کا کاروبار شروع کیا, دوستوں کی مجبوری کی وجہ سے. پچھلے 6 مہینے میں 9 بہنوں نے فون کیا کہ بھائی آپ حلالہ کرواتے ہیں. میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا. 9 تو مجھے فون کیا ہے. امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کو کتنے فون کیا ہوگا. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اوور 80% ڈیورس کی ریشو ہو چکی ہے. یہ میں نے کاؤنٹنگ کی ہے اپنے ارد گرد. 80% انگلینڈ میں نے وہ نو جو میرے لوگ ہیں 80% کیوں ڈیورس ہوتی ہے. ایک شادی ہوئی آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے جو میرا could be 50, لیکن جو میرے No, it's not even 50. I hope not. I think it's about 15-ish. بہرحال ابھی آپ وہاں پہ جب وہ ٹکٹو کریں گے. اچھا ایشو یہ ہے, ہم نے کبھی نکاح کے موقع پہ تبدیلی نہیں کی کہ امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے یہ بھی بتا دیں کہ پتر ڈیورس ایک جائز حلال ہے, تو یہ کن صورتوں میں رہنا چاہیے اور کیسے بچ سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ غصے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا ڈیورس. ابھی تک ہم بے شک یہ بتا نہیں سکے بچی کو بہت بتائے گا نا کہ اگر ڈیورس کرنی ہے تو ذرا صبر کر کے اگلے دن ذرا چاہے پی کے ٹھنڈا ہو کے تو پھر فیصلہ کر لو. تو ڈیورس کے بعد ہمارا اشتہار ہوتا ہے امام کا. ایک تو امام یہ ہو گئے جن کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اور ہم میں گیپ ہے. وہ اخبار نہیں پڑھتے کبھی بھی نہیں, کم از کم انگلینڈ کے پڑھتے نہیں ہیں کہ پیفر میں کیا ہو رہا ہے. پڑھتے بھی ہیں تو وہ صاف اور جنگ, جبکہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پتہ ہی نہیں جنگ میں کیا ہو رہا ہے. ہاں البتہ گڈ خبر یہ ہے کہ جو امام آپ کے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں سے 50 میل دور سے آیا ہوں. شاید جو میرے جو نالج میں جو ماسک ہے وہ یہ واحد ماسک ہے جہاں پہ امام فٹ بال کا بھی اچھا پلیئر ہے, کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے, اور بچوں کو مسجد میں انگیج رکھتا ہے. جو باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے بچے صبح و شام ہر وقت, آج لیورپول کا میچ ہوا تھا, آرسنل کا کیا ہوا تھا, جب تک ہم ان کے ڈومین میں نہیں جائیں گے وہ میری بات کیسے سنیں گے. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ اب ہم امام کو ایجوکیٹ کیسے کریں. بچے کی ماں کو بچے کے ابا کو تو کریں گے نا, امام ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہم کہاں جائیں. Hold on, listen, the community qualifies the imam. You have to understand that. Okay? And I'm not, because in a domain where you're going to listen to what I have to say about how to pick an imam, but the community naturally is qualifying the imam. But the community in Bradford, I do not know whether you're even qualifying the imam or not, but naturally a community has subconscious and conscious indicators of whether, they're going to stick to the imam or not. So the basic qualification of imam is
set by the community. However, in Pakistan, community does not set the imam. Awqaf and the madrasa sets the imam. Doesn't matter whether he's performing or not. He's got to have the same sanad. And that's it. Unless he dies or he's replaced for whatever reason, he's not even replaced by the community. So he's doing a job. Actually, that's called institutionalization. He's actually on a payroll and he's got to satisfy his boss. Islam is exactly the opposite. The community qualifies the imam because is he solving our problems or not? Is he actively taking the initiative or not? Is he preemptively diffusing the problems or not? That's job one. That's probably the only real job of the imam. So I'm not just going to talk about imam because I'm not in any sort of it'll create a sort of a dissonance in your heads. आप लोगों को लगेगा कि सर ये आपकी डोमेन नहीं है, आपने इस्लाम की डोमेन यही है, ये हर मुसलमान की डोमेन है. मैं शाफई रहमतुल्लाह का एक वाक़या को सुनाता हूँ. That's the first thing that is trained to Shafi'i's followers. जब आप फ़िक़्ह पढ़ते हैं कि शाफई was traveling and he sat in the masjid, कोई फजर की नमाज थी और उस मस्जिद के इमाम ने सजदा सहव गलत किया. And he was traveling, and nobody knows Shafi at that time. So Shafi ने क्या किया जल्दी से वो, because he didn't want to, disrupt the whole quorum. So he wrote a few points of why he did the sajda sahib wrong, and he gave it to Imam. Imam read it, and he started arguing, and Shafi said, okay, let me enhance this, and he started writing more. And then till date, that is the only real document used by all Muslims on the fatwa of Sajda Sahib. How many problems can you actually have in the namaz, how to actually correct them, so on. This happened like this. So why am I telling you this story? It is the job of every Muslim, regardless of who you are or where you are, to go and check up on your imam. Because if the imam has actually sort of any problem, everything is gone. It is not the committee or the donors or the whatever, people who are behind. This is not a job. This is not a career which is based on payroll or whatever. This is the job of Allah Azza wa Jal's most important role here, that you are going to lead the community. So it is the disqualification of the acumen of the Islam of Bradfordians that if you have wrong imams. It's not the imam. It is us in Bradford who are actually a mirror of, what kind of Islam do we have. So if you're complaining about the imam, it's like, what? It's on you. It's a simple test. This is a thermometer of what the community is feeling, if there is a fever or not. This is the thermometer. So you can't be like, oh, masjid ke imam, sheikh jo hai na, wo boring hai, okay. Either give him feedback, straight up, tell him to correct yourself, otherwise get rid of him. You cannot have these sort of attributes in the imam because the child is going to actually replicate it. आप नोटिस करके देख लें, हर स्कूल का बच्चा अपने प्रिंसिपल और हर मदरसे का बच्चा अपने मुफ्ती साहब की कॉपी होता. कपड़े भी वही पहनता, चलता भी उससे. सही कहा आपने. वो वेस्ट कोट हर पाकिस्तानी मदरसे ने क्यों पहनना होता सलवार कमीज के बाद? You need to see, we mimic. That's our chemistry. We have to mimic the man in power. The hierarchy में जो ऊपर होता है, उसके हमने कॉपी बनानी होती है, especially in this age. They talk, they walk, they dress up the way their heroes dress up, or the people in power dress up. That's natural, that's innate. So जैसे ही आपको पता चले as adult, able, Muslim men, कि इमाम साहब में ना जरा सी कमर में सरिया आ गया, या तो आप सरिया निकालें या इमाम निकालें, क्योंकि बच्चों में सरिया आ जाएगा नीचे. You need to understand how important it is. It's not just the imam. Just ask me about the imam, so I'm asking. Because किसी और पल्पिट और इस पल्पिट में फर्क होता है, ये अल्लाह और उसके रसूल को रिप्रेजेंट कर रहा है पल्पिट. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You need to understand. Any other place going wrong does not hinder the akhirah. This 1% error, akhirah tabah. Akhirah tabah. Na'udhu billah. May Allah protect us.
This is how we are going to get the biggest solution or the biggest problem. This is where. So this is, I'm not going to answer this halala question. That's something which I'm pretty sure you all know. یہ تو پاکستان میں بیماری ختم ہو گئی ہے اب تو انگلینڈ میں کیسے آ سکتی ہے. Yeah, so it's a common sense thing. So I'm not gonna comment on that. اللہ نے بس سورہ طلاق میں ایک دفعہ ہی کہا ہے, یاد رکھیے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے موقع پہ ہی کہا ہے, جب بھی کہا ہے کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت. I'm talking to women. Make sure you understand that. اللہ نے طلاق کے اوپر آ کے اس لیول کا غصہ ظاہر کیا کہ کچھ بھی کر لینا, کھیلنا مت میری آیتوں سے. اور ہم نے اجاڑ کے رکھ دیا کانسیپٹ شادی کا, یہ طلاق کے کانسیپٹ کی وجہ سے. بچنے والے نہیں ہم, میں بتا دوں آپ کو. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا ویمن. ہم نے لڑکوں کو ٹرین ایسے کیا جیسے طلاق کا لفظ ایسے کیجولی, جیسے ناشتے کا لفظ ہے. میں آپ کو بتاؤں, انگلینڈ میں میں آپ کو بھی میرے سے زیادہ جانتے ہیں, میں تو انگلینڈ آئے ہوئے, سیل فون واٹس ایپ کے اوپر 10,000 طلاقیں شوہر ایسے کیجولی لکھ کے دے رہے ہیں. ہم تھنکنگ اور کیا چاہیے آپ کو, مطلب کیا کلیئرٹی دوں. اور نہیں, واٹس ایپ پہ تو طلاق نہیں ہوتی سر. لائک واٹس ایپ کا کیا تعلق ہے کہ کیسے ہوتی ہے, کیسے کوئی میڈیم تو نہیں لکھا ہوا. یہ کون سا لڑکا ہے جس کو اس کی ماں نے یا باپ نے کہا تھا کہ یہ والا لفظ بول سکتے ہیں شادی کے بعد. سینسٹیو مسلمان تو یہ لفظ ویسے ہی نہیں بولتا شادی کے بعد کہ بھائی یہ تو معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس لڑکی کی آخرت تباہ کر دوں گا میں. ایک یمنی اسکالر ہیں, ٹورانٹو میں تھے, اس نے ایک مسئلہ بتایا اسی طرح مجمع میں کہ سر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو بولا ہے, 21, 22. She said, I just said to my girlfriend, yeah, okay, my wife is divorced, man, so I forget about it. He said, are you for real, man? Your wife is actually divorced now. You said it to your girlfriend, not even to your wife. And now your wife is divorced. You put a witness there. You go back to your wife, you're going to be performing zina. This and that poor girl doesn't even know that. This is such a big matter. I'm not going to speak about talaq or khalala here. I'm just telling you, خدا کا واسطہ ہے, لڑکوں کو ٹرین کریں. لڑکی نے تھوڑی طلاق دینی ہوتی ہے. اس لڑکے کو اس عمر میں بتائیں کہ بھیا شادی کے بعد یہ والا لفظ مر جائیں نہ بولیں جب تک کہ تجھے پتا ہو اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہیں عورت کی طرف سے, ادروائز ذمہ تیرا ہے. Everything that goes wrong in marriage is a man's fault. That's what the word kawam means. فیل ہو جائے ٹیم کیپٹن کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے, بلکہ کیپٹن جا کے وائس کیپٹن کو بلیم کر. Are you kidding me? Whatever goes wrong in this marriage, my fault. I'm the man. So this is a problem. ان کو اجازتیں خلا کی ہیں, اس میں بھی طلاق ہم سے دلوائی جاتی ہے. خلا میں بھی وہ نہیں کہتے تھے ہاں جی ساحل میاں تجھے طلاق ہے, ایسے نہیں ہوتا. طلاق پھر خلا میں بھی طلاق میں نہیں دینی ہے. So this is the age. Well, not this age, but a little older. Please don't train them on talaq. Okay, just 2 years. I'm just saying, early on بچے کو sensitivity بتائیں کہ بھائی کسی لڑکی کو, وہ بھی مسلمان کی بچی کو, ایزی نہیں لینا آپ نے. اللہ پروٹیکٹر ہے ان کا, اللہ پروٹیکٹر ہے ان کا, نچوڑ کے رکھتے گا آخرت میں تمہیں. کس طریقے سے سزا ملے گی اس بندے کو کہ جس نے اللہ کی پروٹیکشن کو دنیا میں اپنی اختیاری معاملات میں مس یوز کیا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قوام بناتے ہیں اور طلاق کا ذمہ ہمیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کیسے؟ وہ احکام ہمارے ذمہ دے کے. غور سے سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ خود ان کا پروٹیکٹر بن گیا ہے ذمہ ہمیں دے کے. اس لیول کی سینسٹیوٹی ہے ایک مسلمان بچی کی, اتنا بڑا ذمہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی عیاشی اسلام میں کچھ سوال ہی نہیں. آپ پہ شادی ہے رکھنی تب بھی ہم سے سوال ہے, توڑنی تب بھی ہم سے سوال ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ لٹل چائلڈ کہ بھائی اس کو اسٹرکچر کر دوں میں, دل اور دماغ دونوں. یس اینی تھنگ ایلس؟ یس سر. سر کھڑے کس لیے ہوئے آپ؟ بیٹھے پلیز. وہ بھی مسجد میں بیٹھے
اعوذ باللہ سر, کسی انسان کے لیے کھڑا ہونا شدت سے منع اسلام. نہیں آپ کے لیے نہیں اٹھاؤں ایسے ہی میں کھڑا ہوں نا, میرے پہ آ جائے گی بات. وہ ان کے 20-22 سال کے بچے تھے, وہ رو رہی تھی کہ جی بچے چھوڑ کے جو ہے نا وہ اب خیال نہیں رکھتے اور خاون بھی چھوڑ کے چلا گیا. یہاں ہم نے بچوں کی فاؤنڈیشن کی بات کی اور فیملی سسٹم کی بات کی. یہاں 3 بڑے بنیادی پرابلم ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہاں پر ایک سچویشن یہ ہے برٹش ٹو برٹش. تو جب برٹش ٹو برٹش جو یہاں کا بورن ہے, یہاں کا پلا بڑا ہے, جب ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہوتی ہے, لیکن اگر نہیں بنتی تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا کنٹرول نہیں کرتے. کہتے کہ جی یہ میری لائف ہے, میری مرضی ہے, بیوی خاون سے نہیں پوچھ سکتا, خاون بیوی سے نہیں پوچھ سکتا. ایک یہ سچویشن ہے. یہ والی دوبارہ بتائیں. یہاں پر 3 قسم کے سینیریو ہیں. برٹش سمجھ آ گیا. جی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کافی حد تک. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافی حد تک سمجھتے ہیں. پھر اگر بیوی کہے کہ جی میرا اپنا ٹائم ہے تو گیپ دے دیتے ہیں, خاوند کے پاس اپنا ٹائم ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے. ایک اور سچویشن ہے کہ اگر لڑکا قابو میں نہیں آ رہا والدین کے اور وہ ان سرکل سے باہر ہے, وہ کیا کرتے ہیں بکری پاکستان سے لے آؤ, ٹھیک ہے, پھر ان کو 5 سال دبائیں. یہ بڑی ریئل سچویشن ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. مطلب کیا پہلے تو بے قابو پن دکھائیں اس کا کیا یعنی بے قابو پن یہ ہے کہ لڑکا فار ایگزامپل آوارہ ہے. اس کا مطلب کیا آوارہ؟ مطلب ڈرگس میں انوالو ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. وہ تو برٹش لڑکی نہیں میں سیکنڈ سچویشن بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے اس کے لیے لڑکی لے کر آتے ہیں, اس کی شادی کرواتے ہیں, 5 سال ان کو دباتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لڑکی کو جو پاکستان سے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. برٹشر دبے گی نہیں برٹش تو ہے نا, ان کی جب نہیں بنتی وہ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں. وہ سینیریو چھوڑ دیں. جی میں بکری پاکستانی بکری لاؤں گا. جی بالکل. برٹش لڑکی کیونکہ مجھے پکڑ لے گی, مجھے بکرا بنا دے گی نا. جی وہ تو پکڑ لے گی, اس لیے پاکستانی لڑکی میں آپ اسی لیے پاکستانی کو لے کر آتے ہیں. جب وہ آ بھی جاتی ہے خوشی سے, ٹھیک ہے. نہیں وہ لیکن سچویشن تو ہے نا یہاں پہ, ہم ریئل کو پرابلم کر رہے ہیں ہم. جی شارٹ کوسچن ہے. 5 سال ان کو دباتے ہیں, ان سے خدمتیں کرواتے. جی جب ان کو پیپر مل جاتا ہے, جی جب ان کو پیپر مل جاتا ہے وہ دھکا دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ لڑکی ایسی ہے, اس کے لیے لڑکا پاکستان سے لے کر آتے ہیں. ڈیوزبری کے فیکٹریوں میں لڑکے کام کرتے ہیں جو شادی پر آئے ہوئے ہیں. ہفتے کے اینڈ پر لڑکیاں وہاں سے جاتی ہے, ویجز لے لیتی ہے. جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. انڈین بھی ایسے کریں. تو سوال یہ ہے کہ جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ ریئل سچویشن ہے یہاں پہ جو چل رہی ہے. تو کوسچن یہ ہے کہ وہ بچوں کی کیسی اپ برنگنگ کریں گے, اور زیادتی ہے لے کے آنے والے کے ساتھ بھی, لانے والے کے ساتھ بھی, تو فیملی سسٹم بن ہی نہیں سکے گا. بچی کی کیسے وہ تربیت کر سکے گا. نہیں جنرل اکثریت. پاکستانی بکریاں ہیں نا, لیکن بہت ساری کیسز ایسی ہیں, آپ کو یہ سارے بتائیں گے. جی بالکل کیسز ہے یہ بہت ساری. Okay. Well, okay. You know why it's evil? I'll tell you why it's evil. It's not evil in England. It's evil in Pakistan as well. It's evil wherever. Is evil anywhere. Because if I am not, غیبت فرض ہو جاتی ہے شادی کے معاملے میں. سمجھیں سائیکالوجی اسلام کی, کہ عورت کے بارے میں آدمی کو اور آدمی کے بارے میں عورت کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے اس کے اندر. غیبت کیوں فرض ہے شادی کے معاملے میں؟ تاکہ یہ دھوکہ نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ چھپا رہے ہیں نا لڑکے کا یا لڑکی کا, تو ایسا دغا کر دیا آپ نے جو قرآن کی ایسی آیتوں کے خلاف احکام ہیں. یاد رکھیے گا, اٹ از یو بریکنگ دوز رولز جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر حرام کاری آپ کے ذمے ہے. اگر آپ نے چھپایا تو جو کچھ بھی ہوگا پھر آپ کے ذمہ. جس نے چھپایا ہے, گواہی چھپا دی, اس کے ذمے ہے یہ. جن کا بیٹا ایسا ہے نا, ماں سارے ماں چھپائیں گے کیونکہ اپنا بیٹا تو پیارا ہوتا ہے. ہاں نا, تو کسی اور کو تو پتا ہے نا. اگر اس نے چھپایا تو فرائی بھی تو ہوگی نا. پھر ماں کے سیخ کباب بنیں گے نا آخرت میں. ہاں تو آخرت کا ڈر نہیں ہے نا. یہ تو کہہ رہا ہوں اس عمر میں بنتا ہے آخرت کا ڈر. اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے 8 سال تک صرف آخرت کی آیتیں نازل کی ہیں. شروع میں جب پورا عرب آخرت ٹرین ہو گیا تھا, اس کے بعد احکام کی آیتیں آئی ہیں. اس ایج میں
8 سال شروع کریں، شروع کے نہیں، ان دا 8th 9th ایئر آخرہ ٹریننگ شروع کریں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، ایک احکام بتائیں گے ایسے مانے گا. اللہ نے ہم سب کو ٹریننگ میں بتایا کہ قرآن نازل کرتے ہوا کہ انسان کو دیکھنا کیسے ہم نے. اگر آخرہ نہیں ہے تو پھر کسی ثواب کی سینس ہی کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں اس کے بغیر کیسے کوئی ثواب کروں میں، یا پھر گناہ کیوں نہ کروں بھائی، اب آخرت ہی نہیں ہے تو میں بے وقوف ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا، اگر آخرت نہیں ہے تو میں نااہل بھی ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، زنا نہیں کر رہا، ڈاکے نہیں مار رہا، میں کیوں نہ لوٹوں سارا کچھ اگر آخرت نہیں ہے تو. یہ صرف آخرت ہے جو ہمیں روکتی ہے، وہ ہم دکھاتے نہیں ہیں بچے کو. We need to put a 4K picture of Jahannam and Jannah in our kids' minds in the most beautiful storytelling way. That's how you're going to actually raise mu'mins. Otherwise, they are going to be mujrims. That's the first thing a Muslim keeps forgetting. آخرت کو, you know what, it's all right. اور اب تو وہ جسٹیفیکیشن ہے، تو ہاں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ جسٹیفیکیشن نمبر 2 پہ آتی ہے، اس کو توڑیں پھر. بعد میں توبہ کر لوں گا، پری کنسیوڈ، پری سیلف، کیا کہتے ہیں، سیلف اپرووڈ توبہ پہلے سے دل میں رکھی ہوئی ہے. جیسے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ 12ویں اور 17ویں سال کے بیچ میں یہ فلسفہ بنتا ہے، پکڑ لیں اسی وقت کہ تو اگر پہلے سے سوچ رہا توبہ کرے گا تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی. If you already knew کہ میں پہلے توبہ کروں گا اس لیے گناہ کر رہا ہوں، مطلب پہلے سے پتہ ہے تجھے کہ میں بعد میں توبہ کر کے گناہ، تو نے توبہ نلیفائی کر دی ہے. بیسک میتھ ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھ آ جائے کہ اچھا پھر تو توبہ کر، مطلب اللہ بن کے کھیل رہا ہوں میں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، طاغوت ہوں میں، کہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا میں بعد میں توبہ کروں گا اس لیے گناہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی توبہ خود اپروو کر لی ہوئی ہے. صحابہ کو نہیں کبھی یقین آیا ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، ہمیں پہلے سے پتا ہے، گناہ سے پہلے پتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی. صرف آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی، خود بتایا میں نے کی، اس لیے ہمیں پتا ہے. تو اور بتائیں انسانوں کو کیسے پتہ چلتا ہے توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے ٹریننگ میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے تو بس. اور پتہ کیا، موٹیویٹ کرو مسلمانوں کو توبہ کی طرف، ورنہ گناہ بڑھ جائے گا. گناہ بڑھانے کی اگر ٹیکنیک ہی توبہ نکالی ہوئی ہو ہم نے، سیلف اپرووڈ توبہ، تو کیوں میں موٹیویٹ کروں لوگوں کو توبہ پہ؟ دیکھا کریں معاشرے میں بیماری کون سی ہے، اس کا وائرس پکڑیں، اس وائرس کو کیسے ڈیکوڈ کر کے واپس سرجری کرنی ہے. ہم نے پری اپرووڈ توبہ کا وائرس خود ڈالا ہوا ہے اپنے بچوں میں. جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہر انسان ایک الگ سے عہد لیتا ہے، تو جو اپنے عہد سے خلاف ورزی کرتا ہے کیا اس میں فیل ہوتا ہے؟ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ایسی کوئی تو چیز ہے نا جو ان کو اس عہد کی یاد کراتی ہے. تو ہمیں کیوں اپنا عہد یاد آتا ہے؟ ہم کیوں بلیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس ہی ہمیں ایک سوچ دیں گے یا ہماری تربیت کریں گے، حالانکہ ہر انسان اللہ سے ایک عہد. Okay, 2 things. Any child is going to tell you that if I don't remember the ahad, that means I'm not going to be able to fulfill it. So don't spin all of your Islam around that one ahad. It's memory. Memory of the ahad is not a condition. Quran is the memory of that ahad. Okay, that's why we have to have iman on that ahad, because the ahad is in the Quran. Okay. Otherwise a child is going to be like مجھے تو یاد نہیں ہے اس لیے مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو اگر مجھے چیز ہی بھول گئی ہے تو آپ کے کہنے میں مان لوں. Don't spin it around. Don't put this as a pivotal. The memory is not the reason why we do any sawab or abstain from any guna. ایمن کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب. Oh, okay, sure. Messages, okay. And then change the topic. You covered the first 2, the last one is left, it was political, especially the empowerment of the youth here. Okay. Okay, well, let's break. For 5 minutes break. You want a tea, coffee, anything downstairs, brother? How can I become a better Muslim girl? See, that's the wrong question.
better Muslim girl. There is no such thing as a better Muslim girl. Either you're the right Muslim person, regardless of girl or boy, or the wrong Muslim person. There is no good, better, or best. See, that's the problem. There are no grades in Islam. That you know what, he's a better Muslim person. No. If he's doing the right thing, that's it. That's the absolute. Because Allah gives only one grade, either right or wrong. Even if I'm missing out and saying, you know what, मैं कुरान की एक आयत के ऊपर पूरा नहीं उतरता हूँ, बाकी सब पे मैं 99% Islam Muslim. No, that's not how it works. I know we're going to falter. I know no one's going to be perfect. But there is no Muslim who's going to be like, you know what, I'm going to be a 99%. There was a big movement in America. It was called the Nation of Islam. They started grading Islam. Then मैं खाली शराब पीऊंगा, बाकी सारा Islam पूरा करूंगा. I'm a 99 percentile. That's how you, Elijah Muhammad. Have you not heard the name? You're in Bradford. Malcolm X converted to real Islam, don't worry. Yeah, he did. But yeah, exactly. So we believe in the Islam of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, not Elijah Muhammad. Okay, so I'm not saying, oh, you have to be Abu Bakr, otherwise you're going to go to hell. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is, understand what is the knowledge set of Islam. If you do not know what is right or wrong at a certain age, then that's the problem. And this is what this brochure, Muslim identity, means. Muslim identity means that I will not falter on understanding what the right or wrong is. I might not be able to fulfill it, but I will not fail on understanding what it is. I might not be able to carry the burden, but I know how heavy the burden is. I will falter. I'm a man. I will falter. Yes, okay. I'm a woman. I can falter. Yes. But I would know why I'm faltering so that I can fix it. If you make a sin, okay, I get it. But if you make a sin twice, I just don't get it. Allah, Nabi Islam says, if your today is not better than yesterday, you didn't get it then. That's the paraphrase of the same hadith. Your tomorrow has to be better than today. And he's not talking about making more money. He's talking about getting more understanding in. And understanding, where's the fault? So let me just come to the core of this whole session, okay? This is why I came to England. That's why I want you guys to know that I came here so that little Isas and little Mariams and Amnas and little, Sudesis will become the torches for all the Alis and Umars and Fatimas and all the kids in Islamabad, Lahore, Karachi, Delhi, Dhaka, Chittagong, Makkah and Medina. Kids in Makkah better learn from your kids in Bradford. Let me break some news to you. Kids in Makkah, Medina, Islamabad, Delhi are learning from kids in Bradford already, but they're just learning how to sing or dance or make more money. So you're not going to do too much to change that. I just want you to change the perspective. That, okay, you want a celebrity? Make a Muslim celebrity. Based on what? Based on his competence in Islam. Because if England starts producing Muslim mu'mineens, Islam becomes لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Because whatever England is going to produce, right now it is producing some deen, and that is لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ right now. That's called atheism and being cool. And the political system, whatever England had installed, literally had, 200 years ago. All the Muslim nations have it right now. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ is currently in action. That's called the English Act. All the Muslim nations are on it. The legal system, the laws. We just need English Muslims to make sure that since everything is cool in England, for whatever is not in England is cool in England. That's what the Muslim trend and fashion is. So if Islam starts performing in Bradford, in London and Birmingham, Islam starts performing in Islamabad, Delhi and Makkah.
Because you guys set the tone. Now you guys are not setting the tone, this place is setting the tone. You are in the right place with the wrong objectives. That's the only problem. And if you're not going to do it, someone in Bradford is only going to do it because they've already been doing it for 200 years. That's liyudhira wala dini kulli. There you go. Their deen is all upon all of the Muslim world, not even the Muslim, even the non-Muslim world. You know, you enter Sydney or Melbourne or Canberra, what do you hear? God save the Queen. You go to Toronto, Vancouver, what do you hear? God save the Queen. Well, now the King. Yeah, last time she was alive when I was there. That is liyudhira wala dini kulli. Allah says Islam should be ala dini kulli. Now we have the platform, the power is in this country. You need to perform in England as Muslims. All of a sudden, you're going to use the momentum of England and change the track and the color. Momentum is going to be the same. So we need these little kids to understand कि पैसे बनाने नहीं इंग्लैंड आए थे, आखिरत बनाने इंग्लैंड आए थे. जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस्लाम का कि फतह इस्लाम की हो जाएगी, सिस्टम इस्लाम का नाफिज हो जाएगा, वो है असल में. उसके अलावा उसके बाद 200 साल तक हर बंदा कुरान और हदीस पढ़ रहा होगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो. बिकॉज जो जिसका दीन होता है उसी की किताब पढ़ी जाती है और उसी के हीरोज को मिमिक किया जाता है. So this is it. Now you're not going to do it. बड़ा सवाल आपसे ही है. आपको यहाँ पे हमने we didn't send you here to make money. We did not. I'm sorry. We sent you here to make amends. Make amends now. We faltered. I swear to you, we faltered. We sent our best lot to England. Now, if you're not going to perform, then it's twice the shame on us. Victoria has done a lot of hard work to create the platform and to control the planet. Good job. Now it's upon us to use the platform, do the same job. They're going to love it. Everyone's going to love it. We have the highest sense of empathy, the deepest sense of justice. Perform in Bradford. Be eloquent, be credible, make sure these boys and girls come into power. That's the career of Islam. Islam is a career. Islam is not a noun, it's a verb. Hence, Islam is a career. ایک دفعہ سوچیں علی بن ابی طالب یا عمر خطاب کا کریئر سوچیں کہ کریئر کتنا اسٹرانگ ہے ان کا. پہلا نام علی یا عمر رکھتے ہیں ہم. کچھ چھوٹی بات ہے. اتنا illustrious کریئر ہو کسی کا, کیوں نہ ہو میرے بچے کا ایسا کریئر. رکھ کے دکھائے کوئی آئنسٹائن کا نام 300-400 سال بعد. کتنے آئزیک نیوٹن ملیں گے آپ کو انگلینڈ میں؟ 2 بلین بچے ترس رہے ہیں کہ نام عمر رکھوں یا علی رکھوں, عثمان رکھوں یا ابو بکر رکھوں. امیجن کریں, کوئی چھوٹی بات ہے. That's how careers shine. It's not just an emotional factor, it's their performance. بڑے بڑے صحابی تھے. ایموشنل فیکٹر ہمارا سب کے لیے ایک جیسا ہے. پرفارمنس جس کی نظر آئی ہے, ہم نے کہا بھائی یہ بس دس از اٹ. اور ہم نے کیا کہا, نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا, یہ لو ٹاپ 10 پرفارمر یہ ہیں, عشرہ مبشرہ, یہ لو ٹاپ 10, یہ 300 ٹاپ آف دا ٹاپ پرفارمرز. بدری صحابی, اس سے بھی اوپر, جی اس سے اوپر کون؟ عقبی صحابی. یہ لو 11 بندے عقبہ کے سب سے اوپر. کیوں؟ بدر کے پرفارمرز تو جان دینے آئے ہوئے تھے. ان سے اوپر عقبہ کیسے ہو گیا؟ اس سے اوپر عقبہ ایسے ہو گیا, عقبہ کے صحابہ دنیا میں اسلام نافذ کرنے آئے ہوئے تھے, وہ ان سے بھی اوپر چلے گئے. سو اب آپ کو وہاں پہ پہنچایا جہاں پہ آپ عقبہ کے صحابی پروان چڑھوا سکتے ہیں. ہم وہاں پہ بدر لڑ رہے ہیں پاکستان انڈیا میں, ٹرسٹ می, روز ہو رہی ہے بدر. ہم وہاں پہ بدری بنا لیں گے, آپ یہاں عقبی بنائیں. پولیٹیکل کنٹرول صرف یہاں سے ہونا ہے, کیونکہ واٹر فال کے اوپر ہیں آپ, ہم نیچے بہت. ہمیں تو بچا کچھ مل رہا ہے, وہ بھی نہیں مل رہا ایکچولی. کاپی فوٹو کاپی, کاپی فوٹو کاپی, دیٹس اٹ. جس کو انگریزی آتی ہے پاکستان میں اس کو مومن بھی سمجھتے ہیں, مرد مومن بھی, اور دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر بھی.
آپ لوگوں کو انگریزی آتی نہیں آتی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. You are not measuring each other's competence through English. I just want you to stop measuring your performance through money. That's it, because that's what you're doing right now. انگلینڈ میں آنے کے بعد تو گاڑیاں بھی بے قدری ہو گئی. ہر ایک کے پاس BMWs and Mercedes ہے. I don't know a guy who does not have either one of these. آدھا میر پور خرید لیا آپ لوگوں نے بریڈفورڈ منی سے, بلکہ زیادہ ہی خرید لیا. Yeah, all of Mirpur is owned by you guys. I need you to own all the planet. اور لوگ دیں گے آپ کو, اللہ کی قسم, لوگ آپ کو بچے دیں گے اپنے کہ ہمارے بچے کو بھی ایسا بنا دو. پرفارم تو کریں کچھ, صرف پیسوں سے نہیں کوئی کاپی بناتا, وزڈم سے بناتا ہے. آپ کے بچے اگر کتابیں نہیں لکھیں گے اگلے 20 سالوں میں, کتابیں نہیں لکھیں گے, you're not publishing the right books, not just books, then I'm sorry, shame on you then. انگلینڈ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ ٹیکسیاں چلائیں اور ویلفیئر پہ بیٹھیں. اس لیے بھیجا تھا کہ کرو بے شک, خون پسینہ ایک کرو, اگلا بچہ لکھاری نکالو, اگلا بچہ پروفیسر نکالو, اگلا بچہ پولیٹیشین نکالو, تاکہ یہ ساری پاور ہمارے پاس واپس آئے. وہ ماما چاچا کے بچوں کو نہیں پاور دے رہے انگلینڈ میں بیٹھ کے, وہ بھی پرفارمرز کو ہی دے رہے ہیں. گورا ہونا پاورفل ہونے کا مطلب نہیں ہے, وہ بھی گورے بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. جو پرفارم نہیں کر رہا تھا they throw him away. So یہ کانٹیکس بنانے بند کریں اور ریئل پرفارمرز نکالیں. ہر گھر سے ایک پرفارمر, ہر 2 گھروں سے بھی ایک پرفارمر نکال دیں. چلیں, میں پھر کہتا ہوں ہر 10 گھروں میں سے بھی ایک پرفارمر نکال دیں. تھوک میں آئے آپ لوگ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کے اور بچے پیدا کروائے ادھر, اور صحت میں رکھے ان کو. وہاں آپ کا کام ہے ایمان میں رکھنا. ایمان کا سوال ہونا ہم سے. صحت اللہ کی ہے, بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایمان آپ کا ماں اور باپ کی طرف سے آتا ہے. یہ بنایا کہ نہیں بنایا, اور کیا کرنے آئے تھے دنیا میں. پرفارمنس آپ نے کروانی ہے, بالکل اسٹینڈرڈس انگلینڈ کے یوز کریں. I'm telling you, انگلینڈ کے اسٹینڈرڈس بالکل ٹھیک ہیں, میرٹ ٹھیک ہے. ایک بچہ پرفارم نہیں کرتا اس کو آگے نہیں جانے دیتے, یا گورا ہو یا کالا ہو. آپ کا بچہ پرفارم کرے گا, اگر انہوں نے روکا وہاں سے پیسے بنا لینا کیس کر کے, ایک پلاٹ میرپور میں ایکسٹرا ہو جائے گا, یا ایٹ لیسٹ میرٹ پہ تو ہوگا نا. ایسے تو 1000 کیس مجھے قبول ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میرے پیسے سے کیس اسٹڈی تھے, ایجپشنز نے ٹورانٹو میں ایسا کیس کیا ہوا ہے, جیتے ہیں. میں کیا, اٹس ناٹ the time to tell stories, but لیگل سسٹم اسٹرانگ ہے ادھر. پاکستان میں کیس ہو 50 سال لگتے ہیں, وکیل کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ دیوانی مقدمہ ہے. انگلینڈ میں کیس کا مطلب واقعی میں کوئی آؤٹ پٹ ہے. پاکستان میں صرف عمران خان کا کیس ٹائم پہ سالو ہوا ہے, باقی کوئی اور کیس اتنی جلدی نہیں سالو ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ You need to understand how things work. Use it, خدا کا واسطہ use it. If you're not going to use it, then کوئی چانس ہی نہیں رہا ہمارے پاس. میں یہ بات صرف امریکہ کے اور انگلینڈ کے اور فرانس کے مسلمانوں سے کہہ سکتا ہوں بس اس وقت. یہ 3 ہیں. اب کینیڈا چلیں, ابھی بھی کینیڈا نہیں, ٹروڈو کے جانے کے بعد 4. باقی جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ اوکے, گڈ ٹو ہیو, ایٹ لیسٹ فورن ایکسچینج آ رہا ہے. آپ لوگوں کے کسی ڈالر نہیں آنا چاہیے, آپ کی طرف سے پاور آنا چاہیے ہمارے پاس. آپ لوگوں کی طرف سے کتابیں آنی چاہیے, آپ لوگوں کی طرف سے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس آنی چاہیے. فارن پالیسی پاکستان کی ابھی بھی انگلینڈ کے بچے جو 1930s میں بچے تھے, اب پاکستان کی فارن پالیسی ایسے انگلی پہ ہلاتے ہیں اور ہمارا پاکستان ایسے سے ہل رہا تھا. کیا جادو آتا ہے ان کا؟ کوئی نہیں. وکٹوریا نے محنت کر کے دی ہوئی ہے. الدین کلی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے سسٹم پہ ہمارا سسٹم بھاری ہے بھائی. آپ کو بتاؤں کیسے کیسے آرٹیکلس پبلش ہو رہے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر infestation of Muslims, they're taking over by having more babies. They're scared. Even though کیا کاؤنٹر دیا گیا ایک بندے نے, امریکہ کے ایک بندے نے, فکر نہیں کرو غلام ہی پیدا کر رہے ہیں, لیبر فورس اور بڑھ رہی ہے, تمہیں مفت کے سستے غلام مل رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ انفیسٹیشن ہے. ہمارے بچوں کے بارے میں یہ باتیں 2 غیر مسلم ملک کر رہے ہیں آپس میں. سوچیں کتنی غیرت نہیں للکارے گی اس بارے میں کہ یار میرے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں یہ بات ہو رہی کہ مفت کا غلام, سستا غلام پیدا ہو رہا ہے ادھر.
So I'm not going to just let کوئی شوگر کوٹیڈ میسج دے کے فکر نہیں کرو ایک دن اسلام آئے گا. نہیں آیا, آپ کا قصور ہے. ایک دن اسلام نہیں, آپ آ گئے ادھر, اب جلدی آنا چاہیے ہوتی. نہیں آیا, سوری, اٹس آن یو. یو آر ریسپانسبل. کہ اگر لیظہرہ علی الدین کلی نہیں ہو رہا, امریکن, انگلش اور فرینچ مسلمس, یو آر ریسپانسبل رائٹ ناؤ. یو ہیو دا پلیٹ فارم ٹو ٹیک اوور. اور جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے میں نے یہ 3 ملک کیوں بولے. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ انگلینڈ میں فرق کیا پڑتا ہے, آپ سوئٹزرلینڈ میں ہوتے تو کہتے سر ہمارا نام کیوں نہیں لیا, آپ کو تو لیا ہے. انگلش مسلمس, یو ہیو وے مور پرابیبلٹی ٹو کال دا شاٹس. اسپیشلی پاکستان, انڈیا تو ناچتا ہے آپ کے اشاروں پہ, مگر اپنی اپنی نہیں کھیلنی. اپنی اپنی کھیلیں گے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز, یو آل نو دا پاکستانی نیمز جو پہنچے ہیں رینکس تک, کچھ بھی نہیں کیا, اپنی اپنی کھیلی انہوں نے. اتنی یہاں تک کہ ان کو پتا بھی تھا کہ پاکستان میں پاور مل گئی ہے ان کو. پاکستان کے سارے مین پاور ہاؤسز آ کے ادھر آ کے اس بندے سے یا 2-3 بندوں سے ملتے ہیں. ابھی بھی آپ کو بھی پتا ہے, بھی نو ہے. کام کے بندے نکلے ہوتے, گیم چینجر ہوتے. اور یاد رکھیں 1-2 سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. مجھے سینکڑوں میں چاہیے, ہزاروں میں نہیں چاہیے, سینکڑوں میں لیکن چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں ہر 10 گھر میں سے 20 گھر میں سے ایک پرفارمر نکلا ہے, 10 سال کے اندر ٹیک اوور ہے. عمران خان کو نکلوانا ہے آپ نے جیل سے نا, تو 10 سال ہیں آپ کے پاس, قید 10 سال کر دیتا ہوں, 10 سال کی گارنٹی میں دیتا ہوں. چلے, مگر 10 سال آپ کے بچے کے پاس ہیں اگر پاور پکڑ لے تو, ورنہ 24 سال کیا ہو تو 40 سال کے اور مقدمے ابھی تو شروع ہوئے ہیں مقدمے. اینڈ آئی ایم ناٹ اے پرو عمران خان گائے, میں تو آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں نا. زیادتی تو ہوئی ہے نا اس کے ساتھ, کامن سینس کی بات ہے نا. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, تو چاہے وہ غیر بھی ہوتا تو ہم اس وقت رو رہے ہوتے. وہ تو اپنا پاکستانی مسلمان بھائی ہے, زیادتی تو ہوئی ہے اس کے ساتھ. اس طرح تو نہیں چپ کر کے بیٹھیں گے ہاں خیر ہے جی آرمی ایسی. آر یو کیڈنگ می ود دس, وی آر مسلمس. ہمیں تو غیر مسلموں کے ظالموں کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے, ہم تو مسلمانوں کے ظالموں کو چھوڑ دیں گے. مگر آپ نے اگر کوئی ریفارم نہ کیا تو ایک عمران خان ابھی ایک مثال ہے. آپ کے اپنے بچے بچیاں ایسے ٹانگ رہے جائیں گے, ہمارے بچوں کو ٹانگ, اور ہم بیٹھے ہوں گے, ہم گاؤں والے ہیں سر, گاؤں والے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ادھر گاؤں ہے, this is the only real power house in the planet which is your United Kingdom. This is not a گاؤں. یہاں پہ بھی گاؤں والے مینٹیلٹی کے ساتھ رہیں گے تو سوری پھر ہو گیا ہمارا کام. اور سچ بتاؤں ہمیں دیکھا ایسے ہی جا رہا ہے. میں نے تھوڑا سا سروے کیا ہے لندن میں, the local native is treating us like گاؤں والا ہی, بیکاز ہم اپنی سیلف اسٹیم میں آ ہی نہیں رہے. کیوں, کیسے آتے ہیں سیلف اسٹیم میں؟ مال بنا کے نہیں آتے, کریڈیبلٹی بنا کے سیلف اسٹیم میں آتے. ان کو پتا ہے یار ان میں سے ایک بھی کام کا بندہ نہیں نکل رہا. اور ایسی ایسی قومیں آپ کو ہی پتا ہے, ان کو نہیں وہ دیکھتے, وہ بھی فارنرز ہیں, ان کو they don't look down upon them because ان کے اندر سے ہیروز نکل رہے ہیں. ہمارا بچہ وہ ہے ہی نہیں, پرفارمر ہی نہیں ہے. سو کتابیں تو میں نے ایک بات کی ہے, کن سبجیکٹس کے اندر انٹر کر کے کتابیں لکھوانی ہے. یہ ہے کتابیں پڑھانے والے بچے نہیں چاہیے, وہ تو پڑھنی تو پڑھتی ہیں لکھنے والے کو. If you're not producing writers, then I'm sorry. You're doing, آپ پکچر الٹی دیکھ رہے تھے آپ. ریڈر تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے, ورنہ تو نوکری نہیں ملنی اس کو. مزدور کو بھی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اب تو, ورنہ تو سرٹیفکیشن ہی نہیں ملے گی اس کو. گاڑی چلانے کے لیے ہمیں ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. We don't need readers. We need writers. And only mommies can raise writers. Daddies can create the performance of the categories of the book they're going to write. You're going to create the writer's brain. You're going to choose what subject you're going to write. That's it. اس کے علاوہ کام نہیں کرنا آپ نے. یہ نہ کیا آپ نے تو باقی کی چیزیں تو باقی کی ہیں, وہ تو میں بھی بتاؤں گا, بھی نہیں ٹائم ہے, نہ ہی آپ کو سمجھ آنی کہ یار یہ اتنے بڑے ذمہ دے کے چلا گیا. یہ اس میں کون سی سائنس بتائیے آپ کو؟ کریڈیبلٹی کریٹ کرنے میں کون سی راکٹ سائنس ہے کیا, کہ بھائی جو چیز پڑھ رہا ہے اس کی ہر چیز جان, اس کی کازیشن جان, اس کا افیکٹ جان, اس کا دیکھ ریپرکشنز کیا ہیں جان, چاہے وہ فزکس پڑھے, میتھمیٹکس پڑھے, اسلام پڑھے یا ایتھیزم پڑھے, کہ اس کی نیچے کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ, وائی ڈز اٹ اسٹارٹ. جب تک آپ نے WHY نہ سکھایا بچے کو, آپ نے سوچنا نہیں سکھایا. سوری, WHAT what اور when اور where, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. why سے بچہ سوچنا سیکھتا ہے. That's how you train a child how to think. Why does this happen? Plot it for me.
Can you recreate it? If he does not know why, he's not going to be able to recreate it. Any concept. نماز پڑھو کیوں پڑھو, وہ کہتے کیوں پڑھو, آپ کہتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے. یہ وائی کا آنسر نہیں ہے, اللہ نے بتایا ہوا ہے, صحابہ نے کر کے دکھایا ہوا ہے. نماز کے ہزاروں کروڑوں فائدوں میں سے موٹے موٹے 4 نہیں بتا سکتی پاکستانی ماں. سوچیں تو صحیح, سوچیں تو صحیح. Why? That's how you're gonna train جتنا پریشر اسلام ڈالتا ہے نا الحمدللہ, اور کوئی فلسفہ نہیں ڈالتا انسان پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان اصل میں اسلام کی طرف آئے گا تو اس کا آئی کیو 10 گنا بڑھ جائے گا, چاہے فزکس میں جائے, وہ کیمسٹری میں ڈالے اس آئی کیو کو, چاہے میتھس میں ڈالے. روز کے 201 سنتیں, ہر روز قرآن, ہر روز نماز, ہر روز گناہ اور ثواب کے بیچ کا کٹہرا, اور اتنا پریشر کوئی اور فلسفہ نہیں ڈالتا. اس کے بعد بھی ہمارے آئی کیو نہیں بڑھ رہے. وی ڈو کریٹ تھنکرز بیکاز ہم وہ ہر ثواب کے پیچھے وائی نہیں بتاتے, ہر گناہ نہ کرنے کے پیچھے وائی نہیں بتاتے, ہر سنت کے پیچھے وائی نہیں بتاتے. تو بچہ سوچتے ہی نہیں ہے پھر, بلکہ اتنا پکا تھپڑ لگتا ہے اس کو وائی نہ سوچنے کا کہ وہ اسلام میں چونکہ نہیں سوچتا, اب وہ فزکس میں بھی نہیں سوچتا, اب وہ میتھس میں بھی نہیں سوچتا, وہ بھی کہتا ہے یار کوئی نوٹس دے دو کاپی کر لوں. اتنا پکا اس کو ہم تالا لگا دیتے ہیں. اللہ نے کہا تھا اس کا دماغ کھولنے کی مشین بنائی ہے اسلام, ہم نے دماغ بند کرنے کی مشین کا نام کیا رکھا ہے اسلام. ایک بندے کو 100 دفعہ ایک کام کرنا ہے کا کہ بغیر سوچے کر تو وہ بندر بنے گا, انسان نہیں بنے گا, کیونکہ وہ روز 100 کام کرے گا اور ایک میں بھی نہیں سوچ رہا کیوں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے دماغ بند کرنے کی اس سے خوبصورت مشین نہیں بن سکتی. یا تو نا اسلام نے 1 یا 2 کام دیے ہوتے تو میں کہتا ہے خیر ہے, اگر وہ بغیر سوچے بھی کر رہا ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں. نو, ہم نے بھی گارنٹی کی ہے کہ بھائی 5 دفعہ نماز پڑھے گا 1 دفعہ بھی نہیں سوچے گا. 17 رکعتوں میں 1 دفعہ بھی تجھے ہوش نہیں آئے گی نماز. اس لیے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ریلیف آتے ہیں, الحمدللہ فرض پورا ہو گیا. فرض اللہ اکبر تھا, فرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں تھا. So I hope you get it. I hope you understand. This is probably I do not know. Wallahu alam, this is the last time I'm with you guys. I just don't want to sugarcoat things and say آپ کی وجہ سے تو اسلام زندہ ہے. نہیں, آپ کی وجہ سے زندہ ہو سکتا ہے, that's true. اور آپ کی وجہ سے اسلام دنیا سے ختم بھی ہو سکتا ہے. Because if you're going to produce fashion stars and film stars and actors and dancers or only money makers, تو پاکستان میں چھاپا مارنے کے لیے ہمارے بچے ویٹ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کا. اب آپ بتائیں کس کی کاپی کریں, اسلام کی کاپی کریں آپ کے بچوں کی پرفارمنس کی یا ڈانس ڈراموں کی؟ آپ بتا دیں, کیونکہ کاپی آپ کے بچوں کی کرنی ہے میرے بچوں نے. یہ گارنٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کام ہوتا ایسے ہی ہے. آپ بھی بائی دا وے کاپی کرتے کرتے ہی بریڈفورڈ آئے ہیں. اگر بریڈفورڈ کی انگلینڈ کی ویلیو نہ آتی تو آپ بھی یہاں نہ آتے. اور کم ملک نہیں ہے دنیا میں آپ ادھر اسی لیے آئے تھے. دیر واز اٹریکشن, جہاں سے ایک ریڈیشن کی بیم آتی تھی اور آپ کو اٹھا کے لے گئی تھی ادھر. So that's it. Use Victoria, okay? I asked you about what if the parents do not have their why developed? How can what do they need? Well, listen, I'm going to tell you a secret, okay? England is going to develop your child's why anyway. Okay? So, مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیرنٹنگ ماڈل سے ہٹے گا اور بہت بڑی تباہی کیا مچائے گا, آپ کے دین سے بھی ہٹ جائے گا, کیونکہ وہ انگلینڈ دین کا وائی نہیں سکھاتا. بس یہ اصول یاد رکھیے گا. پھر وہ آپ کی جو بھی چیز ہوگی اس سے وہ اس کو نکاحت ہونا شروع ہو جائے گی, بیکاز آپ وائی سکھا ہی نہیں رہے. وہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا. آئی سویئر ٹو گاڈ, آپ کا بچہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا, ریٹارڈ سمجھے گا, آٹسٹک. اس لیے کہہ رہا تھا امیوں کو اتنا بڑا ذمہ ہے. اگر آپ کو نانا اسلام آتا ہوا, جو کہ زیادہ تر خواتین کو نہیں آتا, تو بچہ آپ سے سوال ہی نہیں کرتا. آ کے پاکستانی بچے ہمارے لڑکوں سے پوچھیں نا, ہم سیکرٹ رکھتے ہیں, آپ کو بتاتے نہیں ہوتے. لڑکے کبھی بھی اپنی امی کے پاس نہیں جاتے کہ کوئی بڑا سوال کریں گے. ہماری ماؤں نے پرفارم کیا ہی نہیں, ہمیشہ اپنے باپوں کے پاس جاتے ہیں کہ ابو جی یہ سوال ہے بتائیں. اور ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, جمعے کا خطبہ اٹینڈ کیا ہوتا ہے, خالی کتابیں تو ہم نے بھی نہیں کھولی ہوتی. And you're okay with this, that's the problem. Failing is not the problem. Being okay with the failure is a problem. That's what I'm saying. Standards یہ ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں, فیل پہ اوکے نہیں ہونا. میں نے سوری منہ کے بال گروں گا, بڑھ جاؤں گا, بے شک خون و خون ہو جاؤں گا, مگر بھاگتے ہوئے گروں گا. سیٹل نہیں ہوں گا میں کبھی کہ نہیں, میری طرف سے کوشش جاری تھی.
So parents don't know how to think or go into the answers of کہ نماز کیوں پڑھنی ہے, روزہ کیوں رکھنا ہے, ثواب کیوں ہے, کون سا ثواب کیوں, یہ والی سنت کیوں ہے, قرآن کی آیت کا مطلب پیچھے کیوں, اللہ نے یہ احکام کیوں دی, اس موقع پہ کیوں بتا. یہ سب چیزیں ایسی اسکالرشپ اویلیبل ہے, ایسی اسکالرشپ جو واقعی میں تھنکرز ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں وہ تھنکرز. میں ایسے نہیں مودودی صاحب کا اتنا نام لیتا یا مولانا اسحاق کا. ایک دو لیکچر اٹینڈ کر کے دیکھیں آپ, کوئی فرقہ نظر آ جائے مجھے بتا دینا. مودودی صاحب شیعہ تھے, سنی تھے, بریلوی تھے, مجھے بتا دینا, ہمیں تو نہیں نظر آیا. مولانا اسحاق کیا ہے نہیں سمجھ آتی. مگر سوچنا کیسے, ایپلیکیشن آف ایک آیت کہ کتنے بڑے بڑے فائدے کہاں سے نہ رہے تھے, پیچھے وزڈم کیا تھا اس وقت یہ والا حکم دینے کا, یہ لوگ اس طرح سکھا رہے ہیں. یہ دو تو میں نام نہیں ہے, اس طرح کے 100 ہیں. آپ کو اس لیے بتائیں کیونکہ آپ کی لوکل زبان پٹواری ہے. یو ول گیٹ مولانا اسحاق اسموتھ کروز کنٹرول پہ انٹر ہوگا آپ کے ذہنوں میں. ہیو یو ہرڈ مولانا اسحاق؟ سو ٹیل می کیا عقیدہ اس کا, بریلوی ہے دیوبندی, جتنا اس نے اعلیٰ حضرت کا مجھے سکھایا ہے صحیح ہے, احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور مجھے کسی بریلوی نے نہیں سکھایا. کتنا اشرف علی تھانوی صاحب کا اس نے سکھایا, کسی دیوبندی نے نہیں سکھایا. جتنا زبیر الزئی کا اس نے سکھایا, کسی اہل حدیث نے نہیں سکھایا. یہ باعث ٹوکے نہ کھیلیں کسی کے, ہر بندے نے خیر دی ہے, ایک ایک دو دو غلطیاں کی, ہم ان پہ چمٹ گئے جا کے. اتنی خیر ہے, 1400 کتابیں اشرف علی تھانوی کی, مذاق ہے ہر جگہ, نعوذ باللہ شرک کر لکھتے رہے وہ, خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کر بھی دی تھی تو باقی ساری خیر ڈیلیٹ کر دوں میں. بی اوپن بی براڈ, ورنہ غیر مسلموں کی ساری کتابیں پڑھا آپ کا بچہ, مسلمانوں کی اس لیے نہیں پڑھا, نہیں وہ ٹربن کا کلر میرے والا نہیں ہے. That's going to lower his IQ to the floor. Hatred lowers your IQ. یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو, یہ سائیکالوجسٹ پہنچ گئے ہیں, مسلمان نہیں پہنچے اس بات پہ. نفرتوں سے ڈم ہوتا ہے بچہ, کیونکہ وہ خیر بھی اپنے آپ کو اس کی اچھی چیزوں سے بھی مبرہ کر دیتا ہے کہ یار اس سے تو مجھے اس کی یاد آتی ہے. So what I'm saying is, یہ سوچنے کے اوپر مجبور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو wisdom of the حکم ساتھ ساتھ بتاتے ہیں, خالی حکم نہیں بتاتے, wisdom بھی بتاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں کچھ کافی چیزیں بہت ہی اچھی ہیں, مگر زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں جائیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس میں ہم قرآن پاک کے اندر بھی wisdom نہیں ڈھونڈتے. ہم یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی کہانی لکھی ہے جنت میں, میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کے دیکھیں اپلیکیشن کیسے نظر آتی. یہ گناہ ہے ایسے سوچنا, نعوذ باللہ, یہ گناہ ہے. جتنے فائدے آدم کی جنت میں بننے کی آیت ہمیں پتہ چلنے کے ہوئے ہیں, پورا کا پورا بیہیویئرل پیٹرن نظر آ گیا انسانوں کا, کھل گئی پوری ایکویشن ہمارے سامنے. یہ گناہ ہے, سارے کے سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فی جنات عدن. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتے تو سمجھ ہی نہ آ سکتے کہ انسان کی فطرت اس لیول پہ ٹھاٹے کیوں مارتی ہے اپنی عیاشی و باشی کی, کہ میں طاقت میں آ جاؤں, میں طاغوت بن جاؤں, میرا آرڈر چل جائے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے, نبی اسلام نے بتا دیا جنت میں تجھے کیا ملے گا, کیا ملے گا, تجھے کن مل جائے گا جنت, کہ تو بولے گا کن تو ہو جائے گا سب کچھ. کچھ چھوٹی بات ہی ہے, کیسے اینوڈ اور کیتھوڈ ریکنیکٹ ہوئی, ایسے بجلی پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے. یہ وزڈم آپ کو ان علماء سے ملے گا کہ جن علماء کو پتا تھا کہ بھائی اگر قوم کا آئی کیو نہ بڑھایا تو پھر فرقہ ہی بنایا, بس اپنی کلٹ اور فین کلب بھی بنانے آ گئے ہوں گے. سو لیڈ دیم ٹوورڈ, یاد رکھیے گا آپ کا کام ہے, مودودی صاحب, مولانا اسحاق تھانوی صاحب, بریلوی صاحب, جو بھی آپ کا کام, آپ کے بچوں کا کام نہیں ہے, آپ کے بچوں کا کام ہے آپ سے سیکھنا. یو بیٹر بی انڈرسٹینڈنگ کہ بچے نے یہ سوال پوچھا, اس کو ڈھونڈوں تو صحیح جواب. ایسی ایسی بچیوں کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی ماؤں کو حجاب کروایا. کیوں؟ حجاب کے فائدے بتانے شروع کر دیے. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ماؤں کو حجاب کروا دیا کہ یار اس کو سمجھ آ گئی, مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی تھی ابھی تک. اٹ از دیٹ سمپل. بچے جب سوال کرتے ہیں باپ کا بھی آئی کیو بڑھ جاتا ہے کہ اچھا ڈھونڈو تو صحیح اس کا جواب کیا. ہم ڈھونڈ ہی نہیں رہے اس, بلکہ ہم کیا کریں, ایگو ٹریگر ہو گیا. تو اپنے بیٹے کے سامنے ایگو ٹریگر ہونا ہے, اس کو تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. میرا بچہ جتنا اسمارٹ ہوگا میرا ایگو تو بڑھنا چاہیے اس سے, میں اس کے آگے اپنا ایگو لگا کے بیٹھ جاؤں. دس از اے بگ پرابلم. تو کوئی اور ہی بیماری ہے, یہ تو سائنس کو بھی نہیں سمجھا یہ والی بیماری. ابھی تک نفسیات میں یہ والی بیماری ڈاکیومنٹڈ پریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ باپ اپنے ہی بیٹے سے جالس ہو کے بیٹھا ہو.
This is not possible. But if you're going through that, کیونکہ بچے نے سوال کیا اور آپ کو جواب نہیں آتا اور آپ نے تھپڑ لگا دیا, that is jealousy کہ اوے یہ کیا پوچھ لیا, یہ تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نااہل ہوں. حالانکہ اس سے یہ پتہ چلا, اس کا طریقہ کیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تو نے پوچھ لیا, تیرے باپ کو بھی نہیں آتا, اس سے اور کانفیڈنس بڑھ جانا تھا اس کو, کیا ڈھونڈے مل کے اور قریب آنا تھا, باپ کی عزت اور بڑھ جانی تھی اس سے. He would have fallen in love with you and gained points in the confidence. دنیا فتح کر لیا اگر اس نے باپ فتح کر لیا تو. دنیا کو گورا کنگ چارل بھی سامنے کھڑا تھا, اس نے کہنا تھا ٹھہر جا بھائی میں تجھے سکھاتا ہوں, میں باپ فتح کر کے آیا ہوں اپنا, اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی. مگر نہیں, ہم نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے بس, اپنے ہی سگے بچے کو جو اپنے بچے کھا جاتے ہیں, اور ایک ہم جو اپنی ایگو میں اپنے بچے مار دیتے ہیں. He is always going to be like a subservient dominion of mind. Subservient dominion نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. آدم کے بچے آپ کے پاس سے جنت کی ہوائیں نکال رہے تھے کہ ہاں یہ لو تمہیں فضا دکھاتے ہیں, پوری جنت کے نظارے دکھاتے ہیں تمہیں. And by the way, every thinking non-Muslim is waiting for a Muslim to perform. جاتے جاتے غیرت دلا دوں بس آپ کو, اس کو ختم کرتے ہیں. Every thinking non-Muslim is waiting for our kids, Muslim kids to start performing. ہم ہی ہیں جو کہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بس بڑی گاڑی اور بڑا گھر بنا لے, بہت ساری 4 بیویاں کر لے, بس that's it. لٹرلی مسجدوں سے بھی 4 بیویوں کے خطبوں کی سرمن شروع ہو جائیں, اور وہ بھی مفتوح اسلام میں جہاں پہ ہم پس رہے ہیں, فتح ہوئے ہوئے ہم, تو پھر تو مسئلہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. پہلے فاتح تو ہوں, پھر اسپیشلی بوائز, گوری سے شادی کرنا اسلام میں تب الاؤ ہے جب اسلام فاتح ہو. مفتوح اسلام کے اندر گوری سے شادی نہیں لاؤ, ورنہ اسی کا سسٹم بچوں میں آئے گا پھر. You need to understand how simple اسلام ہے, کتنا سمپل سا وزڈم تھا اسلام کا, کہ طاقتور کو الاؤ ہے کہ وہ غیر مسلم یہودن یا عیسائی عورت سے شادی کرے. ایک کمزور سا مملوک سا بندہ اٹھے اور اپنی مہارانی لے آئے کرسچن. It's just like marrying Queen Elizabeth. کر کے دکھائیں گھر میں نظام, مسلمان بچہ پیدا اس کے, وہ کہے گی چلو بھاگ ادھر سے. ایک تو نیشنلٹی کے لیے میرے پاس آیا, بچے پیدا کر پہ کہہ رہا وہ کلمہ پڑھاؤں گا میں اس کو, اور یہ مسجد نہیں جا رہا. شیر بھی لائک میں بتاؤں گی کون سا کلمہ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, ٹینشن نہ لے, میں بتاؤں گی کون سا پڑھے گا, نہیں تو بھاگ ادھر سے. It is that simple. فاتح جب مسلمان فاتح ہوں, ان کو الاؤ تھا کہ ان 2 اہل کتاب کی کسی عورت سے آپ شادی کر لیں, کیونکہ آپ کے بچے آپ کے نظام پہ سیٹل رہیں گے, آپ کے دین پہ رہیں گے. بچہ ہمیشہ, دنیا کا ہر انسان ہمیشہ ڈومیننٹ نظام کے اندر ہی کاپی میں آتا ہے. آپ ڈومیننٹ عورت کو لے آئیں گے, جو کہ آف کورس I'm talking about your Christians, the Jew here. اس کا سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے, جائیں گیٹ سائڈ رشتہ مانگ کے دیکھتے ہیں کوئی یہودن دیتی ہے کہ نہیں, پتہ چل رہا ہے کون سا نظام ڈومیننٹ ہے. سیلف اسٹیم کا ٹیسٹ کرنا ہے, چیک کر لیتے ہیں. ان کو بھی الاؤ ہے مسلمان سے شادی کرنا, کرتے ہیں, دیکھتے ہیں رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں. سمپل ٹیسٹ, you'll find out. یا بریڈفورڈ کی کسی گوری کو پرپوز کرتے ہیں جسٹ بیکاز I'm a Muslim. شی بھی لائک, یار تیری پرسنالٹی ہے, پیسے ہے, تیری گاڑی کے پیچھے تو کر لوں گی, تیرے اسلام کے پیچھے نہیں تیرے سے شادی کروں گی میں, بلکہ if anything that's a problem for me. 2 بلین مسلمان ہیں, پرفارم 0 کر رہے ہو, تو کوئی نہ کوئی تمہارے دین میں ہی مسئلہ ہے. یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں وہ ہمیں, ایک ہی تو چیز کامن ہے تمہاری, اس کا مطلب ہے تمہارا دین انفیریئر ہے. بائی دا وے ہم بھی یہی سوچتے ہیں, کس کے بارے میں, ہر اس دین کے بارے میں جن کے لوگ انفیریئر ہیں, دنیا میں طاقت میں نہیں ہیں. وہ چیزیں لگاتے ہیں ان کے دین میں جو ان کے دین میں لکھی نہیں ہوتی, ہم نے بنائی بھی ہوتی. کیوں؟ وہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم نے بس, ایوری ڈز دیٹ. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئی کامن سینس کی بات ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. دے بلیمنگ دا قرآن فار دس. وائی وڈ دے ناٹ بلیم دا قرآن فار دس؟ دیٹس دی اونلی ون کامن بک. اٹ از us, our kids is going to be like, آپ بتاتے ہیں قرآن کیا کر کے دکھاتا ہے, ٹینشن نہ لو, جب وہ کرے گا تب بات ہوگی نا. ابھی تو خالی ہوائی باتیں ہی میں کر رہا ہوں کہ کوئی بچہ پرفارمنس دے ہی نہیں رہا. اوکے, سو آئی تھنک I have the 9:30 mark. I'm over. In last questions, quick ones. Yeah, I understand that, sir. I know it's a work day. It's a school day.
more. Okay, last question. Anybody ask any questions? Yes, ma'am. Waalaikum माशाल्लाह वेरी नाइस स्पीच एंड जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि परफॉर्मर होना चाहिए हर घर से, तो वो थोड़ा यूथ को गाइड कर दें कि कैसे परफॉर्मर हो सकता है। पहले हमें खुद 2-3 रेल्म्स हैं जिसके अंदर आपके नंबर्स मेजर हो सकते हैं। एजुकेशन एक रेल्म है जिसमें नंबर्स पता चल जाता है आपको। एजुकेशन जी। So once you understand what is the measure of performance, you will find out whether you are performing or not. If you cannot measure, you cannot manage. So education is a realm. Business is a realm. Just like that, politics is a realm. You need to understand that most Muslims in England cannot measure how politically strong I am. That's a very big problem because anyone else in the world who is politically dominant, first and foremost, treats politics as a stepwise progression map. They know how politically sound I am and they know where to get at to become more sound, more powerful. Just like a student in the 10th grade knows that I'm not as powerful as a PhD. That's the measure of performance. I need your kids to perform in all these 3 realms. You can pick, but make sure you understand. Once I come to England and I know that all of you guys know the daughter's name of Nawaz Sharif. What's her name? And not know the full name of your own King Charles. That मुझे शॉक में चला जाता हूं मैं कि आप इंग्लैंड में ओथ के बाद सिटीजन हुए हैं और आपको किंग चार्ल्स का पूरा नाम ही नहीं आता। नवाज शरीफ के बच्चों को उसके बच्चों के नाम आते हैं आपको। कौन कब घर से भाग गए थे ये भी पता है। Measure of performance. You're still inside the political spectatorship of Pakistan. You want to change something political in Pakistan? You gotta be in the political performance of England. Education performance of England. Business performance of England. That cannot be done on social welfare, I'm sorry. Cannot be done. They will kick you out of their realms. कि भाई तू तो मेरे पे बोझ है. How dare you even look at us? आप और मैं भी यही करते. It's common sense. And I'm just starting with these 3 because you guys have little kids. So you want a solution? Here's your solution. Education की rocket science है. मैंने तो नहीं बनाई हुई. इनके पहले से curriculum laid down है. They have the track. They have all the runners. There's the finish line. There's the start line. And every single step has a flag. Your kids better get out every flag. Better make it to the finish line. Better make it to the finish line better than other competitors. That's how change is done. Case studies पे case studies आ रही हैं और इंग्लैंड से ज़्यादा तो कहीं आती नहीं है. Every other, realm के अंदर brown man perform कर रहा है. ऋषि सुनाक का क्या है? इंडिया का है. इस तरह के 18-20 और इंडियंस आ गए. 18 चीजें मोदी से ज्यादा स्ट्रांग यहाँ की लॉबी बन जानी है. इंडिया के सारी रेंज इसके पास होनी है. क्या पता हो भी. आई एम नॉट फॉलोइंग इट. क्या पता he's calling the shots. We don't know. मेरे बेटे का नाम शाफई है. If he makes it to the Prime Minister of England and I'm not doing anything in Pakistan, my fault. And I'm not talking about your kids going into just democracy and getting ballot box sense and progress there. I'm talking about changing public policy matters, putting more lawsuits in, changing the laws. Lawsuits का मतलब filing petitions of how to change a law, knowing the system inside out, knowing every law. There is no profession called the lawyer. In England, there is no real profession. Everyone can represent himself, but we just don't know the law. So we have to actually pay our hard-earned money to performers who are the lawyers. That I'm in trouble, I do not know the law of my own country. So please represent me because I am going to make a fool out of myself. We all knew the citizenship law really well. So we have some sense of politics. You guys know the citizenship law more than 250 million Pakistanis. You guys made it. They didn't.
So create lawyers now. Muslims need English lawyers. Muslim does not need English doctors. What are they going to do for Pakistan? Muslims in Muslim lands need English politicians. Muslims by the way, we had one English lawyer. You know what his name was? Who did everything for Pakistan? England نے perform کر گیا تھا, پاکستان مل گیا اس کو. Is that simple? اور کیا بتاؤں آپ کو؟ دوسرا کون تھا؟ وہ جرمنی میں پرفارم کر رہا تھا لوئر. وہ گیا انگلینڈ کے پرفارمر کے پاس اور جا کے پاکستان بنا دی اس نے. سوچیں سے اٹ از دیٹ سمپل. اگر وہ ایجوکیشن میں ویک ہوتا نہ کر سکتا کچھ. کانفیڈنس آتا ہے ایجوکیشن سے, آپ سیدھے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. ان یور سسٹم آئی ایم بیٹنگ دا سسٹم ان یور اون سسٹم. اس طریقے سے بات کرتا تھا. جناح کی انگلی ناک سے نیچے نہیں اترتی تھی جب گوروں سے بات کرتا تھا. آپ دیکھیں نواز شریف اور زرداریوں کو, سر ان کا ان کے ٹخنوں سے اوپر نہیں آ سکتا. کیوں؟ پرفارمنس زیرو ہے ان کی. اس لیے نہیں کہ چمڑی کا کلر براؤن ہے, نہیں, وہ جناح بھی براؤن مین ہی تھا. پرفارمنس زیرو. ان کو پتا ہے کہ اس کو میری چوریاں بھی پتا ہے, چکاریاں بھی پتا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ میں نااہل ہوں. سوچیں ذرا, یہ جملہ بولتے وقت بھی بندے کو شرم آ جانی چاہیے. یہ وہ واحد بھکاری ہے جو کانفیڈنس سے بھیک مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے ہماری مجبوری ہے, ہم تو مانگیں گے. I'm okay with کہ آپ مانگ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ سولوشن کہاں پہ. سولوشن ہمارے بچوں میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. You guys are not beggars. But if you act like beggars, they're going to treat you like beggars. You are in the system, you're legally here, اتنی اللہ نے دماغ دی ہیں, اتنی ہاتھ پیر دیے ہیں. Make your kids perform. ایجوکیشن میں, بزنس میں, پالیٹکس میں. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی نیپوٹزم نہیں چلتا. پرفارم کر رہا ہے بچہ آئے گا, بزنس پروڈکٹ اچھا ہے لوگ خریدیں گے, پر پروسیسز ٹھیک ہیں کمپنی چلے گی. اسکاٹ لینڈ یا اکا دکھا ہے نا. حمزہ یوسف کی ماں اگر یا باپ پلان سے اگر اس کو وہاں پہ ڈالتا نا, پلان کا مسلم پلان سے, انگلش پلان سے ڈالا اس نے, تو ایل جی بی ٹی کرتا پھر رہا. پرفارمنس ود پرپز ہونی ضروری ہے نا. چاہتے تو آپ بھی یہی ہیں کہ بچہ پرفارم کرے اس میں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے پرپز سے پلان میں ڈالنا. ان کو ایک اسرائیل ملا تھا, پوری دنیا کے پالیٹکس میں پاور پکڑ لی تھی. کیوں؟ کیونکہ ضرورت تھی اسرائیل کو. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا پاکستان ہے, سب کچھ بنا ہوا ہے اس کے اندر. اسرائیل کو اگر پاکستان کی سرزمین مل جاتی, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میں اکیڈیمکلی بتا رہا ہوں, اگر اسرائیل پاکستان والے علاقے میں ہوتا تو 10 سال میں وہ کام کرتا جو اسرائیل نے وہاں پہ 70 سال میں کیے. یہ والی آبادی مل جاتی ان کو جو ہمیں مل گئی ہے تو 5 سال میں کر دیتا. آپ سمجھ نہیں رہے آپ کو مل کیا گیا ہے. ہمیں بس یہ جناح چاہیے. آئی تھنک آئی شوڈ چینج دا کیمپین, کیونکہ میں تو جناح کے ملک میں ہوں. میک مور جناز, دیٹس اٹ. اور آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناح نے کیا تھا کہ پاکستان آگے کرے, خدا کا واسطہ ہے ادھر پرفارمنس چاہیے. ٹھیک ہے, بلا لیں گے ہمارے بچے آپ کے بچوں کو. ہم اقبال ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں, جناح آپ پروڈیوس کر دیتے. اقبال گیا تھا نا لینے جناح کو کہ آج سر ضروری کام ہے. اقبال ہم پروڈیوس کرتے ہیں, آپ جناح پروڈیوس کریں آپ انگلینڈ میں. مگر پھر جناح ہونے چاہیے, مانے کے لوکلی مانے گئے نا بھائی یہ ٹس سے مس نہیں ہونے والا. دس گائے کریکٹر کا پکا, یہ ایک بھی چوری نہیں ہے اس کی, ہلتا نہیں ہے, اصول میں پکا. پرفارمر ان ایجوکیشن بھی تھا, پرفارمر ان پروفیشن بھی تھا. ایک تو کوٹ پہ فنش کر دیں جو آپ کے فیمس کوٹس ہیں, اینی وے چیز دا ڈیتھ اینڈ نہیں ہے. اوکے گائز, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. بس یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ایسے نہیں آپ کو ادھر بھیج دیا گیا, یہ بچے ایسے نہیں پیدا ہو گئے ادھر. ایسے میں ادھر نہیں آیا اور یہ باتیں آپ کے کانوں میں تکے پہ نہیں چلی گئیں. کسی وجہ سے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کے بچوں کو میں پھر بتا دوں, اب آپ سے سوال ہو جانا ہے کہ بھائی اب کان میں ڈال گیا تھا بات, ابھی بھی نہیں کیا, تو یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے, ہم تو کنفیوز. نا, آئی ہیو گیون یو اے روڈ میپ.
I have given you numerical roadmap. I have given you, in a case study over case study. Please, 10 سال سے کم ہے ہمارے پاس. آپ کو پھر بتا دوں, the way we are going in Pakistan, ایمرجنسی نافذ کر دیں اپنے گھروں میں کہ جلدی پرفارمنس میں لے کے آئیں اپنے بچوں کو. کچھ پتہ نہیں کل کیا کر دیں. اینڈ وی آل نو دیٹ. جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ اکھیڑ کے رکھ رہا ہے پاکستان کو. اور پاکستان نہیں مجھے چاہیے, مجھے اسلام چاہیے. یاد رکھیے گا, پاکستان خود ہی اسٹیبلش ہو جائے گا اس میں. I mean a masjid right now. Okay? Thank you so much, guys.